بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات کا وقت تھا اور میں اپنی تینوں بیٹیوں کے ساتھ ہی اس چھوٹے سے کمرے میں ڈری سہمی بیٹھی تھی، کیونکہ باہر بہت تیز بارش ہو رہی تھی اور سننے میں آیا تھا کہ اس علاقے میں سیلاب آنے والا ہے اور ہمارے پاس اتنا کھانا بھی نہ تھا کہ ہم 2 دن کا گزارا کر سکتے۔ تو پھر گھر میں میسور ہوتے ہی ہمارا کیا حال ہوتا؟ اور سب لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ باہر نکلنے کے کوئی حالات ہی نہیں رہیں گے۔ اتنے میں تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی تو میں حیران رہ گئی کہ یہ اس ٹائم کون آ گیا۔ سوچا کہ شاید میرا شوہر مدد کو آیا ہوگا، لیکن اب اس کے پاس میری مدد کرنے کا کوئی بھی بہانہ نہ تھا۔ جب دروازہ کھلا تو سامنے وہ لڑکی کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کے میں حیران رہ گئی اور وہ میرے گلے لگ گئی، جبکہ اس کا میرا ایسا کوئی رشتہ بھی نہ تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کس سے مدد مانگوں، کیا آپ میری مدد کریں گی؟ میں نے کہا کہ لیکن تمہیں ہوا کیا؟ تم تو مدد کریں گی۔ میں نے کہا کہ لیکن تمہیں ہوا کیا؟ تم تو بالکل ٹھیک تھی۔ ابھی میرے جملے میرے منہ میں ہی تھے کہ میں یہ کہنے لگی تھی کہ تم تو بالکل ٹھیک ٹھاک لگ رہی ہو، لیکن وہ ٹھیک ٹھاک نہیں لگ رہی تھی، کیونکہ اس کو دیکھ کر پتہ چل رہا تھا کہ یہ لڑکی 9 مہینے سے… میرا نام نجمہ ہے۔ جب میری شادی جمیل نامی مرد سے ہوئی تو میں بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ گھر میں 2 دیور تھے، 2 نندیں تھیں اور ایک ساس تھی۔ البتہ میرے سسر اس دنیا میں نہ تھے۔ میرا شوہر بھی دیکھنے میں خوبصورت تھا اور ہماری شادی کے ابتدائی 2 سال ایسے گزرے جیسے میں کوئی خواب جی رہی ہوں۔ ان 2 سالوں میں اللہ نے مجھے ایک بیٹی سے نوازا۔ جب میری بیٹی پیدا ہوئی تو میری ساس بالکل خوش نہ تھی۔ اس کے چہرے پر ناگواری کے آثار صاف نظر آ رہے تھے، لیکن میرے شوہر نے میرا ساتھ دیا اور اس نے کہا کہ پہلی اولاد ہے، بیٹی ہوئی تو کیا ہوا، بیٹا بھی ہو جائے گا۔ لیکن میں نے محسوس کیا کہ اگر بیٹا ہو جائے گا تو اس نے کہا کہ ہاں کوئی بات نہیں۔ وقت گزرتا گیا اور پھر میں دوسری بار امید سے ہوئی۔ جب میں ڈاکٹر کے پاس گئی تو اس نے بتایا کہ اس بار بھی بیٹی ہوگی۔ یہ سنتے ہی میرے دل میں ایک عجیب سا خوف چھا گیا۔ میں جانتی تھی کہ میرے گھر والے، خاص طور پر میری ساس، اس خبر کو کیسے لیں گی، لیکن سب سے زیادہ فکر مجھے جمیل کی تھی۔ میں نے سوچا کہ وہ یہ خبر سن کر کیا رد عمل دے گا۔ جب میں کلینک سے باہر نکلی تو میرے قدم لڑکھڑا رہے تھے، میری زبان خشک ہو چکی تھی اور دل میں ایک عجیب سی ہلچل مچی تھی۔ میں نے خود کو کئی بار سنبھالا، لیکن شوہر کو یہ بات بتانے کے لیے میرے الفاظ جیسے رک گئے۔ میرے لیے یہ سب بہت مشکل تھا، لیکن میں جھوٹ بولنے کی عادی نہ تھی۔ میرے شوہر جمیل کوئی ان پڑھ آدمی نہ تھے، بلکہ وہ ایک تعلیم یافتہ اور سمجھدار انسان تھے۔ انہیں یہ بات بخوبی معلوم تھی کہ 5ویں مہینے میں بچے کی جنس کا پتہ چل جاتا ہے۔ اگر میں جھوٹ بول کر کہتی کہ ڈاکٹر کو معلوم نہیں ہو رہا کہ بیٹا ہے یا بیٹی، تو وہ فوراً کسی بڑے ہسپتال لے جاتے اور مہنگا الٹرا ساؤنڈ کروا لیتے۔ ایسی صورت میں میرا جھوٹ فوراً پکڑا جاتا اور پھر بات مزید خراب ہو جاتی۔ میری ساس نے تو گھر میں جیسے کوہرام مچا رکھا تھا۔ انہیں ہر حال میں بیٹا چاہیے تھا اور ان کے لیے بیٹیاں صرف بوجھ تھیں۔ مجھے حیرت ہوتی تھی کہ ان کی اپنی 2 بیٹیاں تھیں، لیکن ان کے ساتھ بھی ان کا رویہ محبت بھرا نہ تھا۔ ان کا دل اس سے کبھی جڑ ہی نہ پایا۔ جب میری شادی ہوئی تو اس کے کچھ ہی عرصے بعد میری ایک نند کی شادی ہو گئی اور دوسری کی بھی منگنی ہو چکی تھی۔ اب اس کے نکاح کی بات چل رہی تھی، لیکن ان دونوں بیٹیوں کو بھی ان کی ماں نے کبھی وہ عزت یا مقام نہیں دیا جس کی وہ حقدار تھی۔ ایسے ماحول میں بیٹی کا ذکر کرنا گویا آگ میں تیل ڈالنے کے مترادف تھا۔ جب میں دوسری بار امید سے ہوئی تو ساس کی توقعات آسمان کو چھونے لگی۔ انہوں نے کھل کر کہنا شروع کر دیا کہ اس بار بیٹا ہونا چاہیے، ورنہ یہ میرے لیے شرمندگی کا باعث ہوگا۔ وہ اس بات کو اپنی انا اور خاندان کی عزت سے جوڑنے لگی تھی۔ ایسے ماحول میں ڈاکٹر کے الفاظ میرے لیے قیامت سے کم نہ تھے۔ لگ رہا ہے کہ بیٹی ہے۔ میں گھر واپس جانے سے پہلے ہی جانتی تھی کہ یہ خبر کس طرح کا طوفان لے کر آئے گی، لیکن میں نے خود کو سمجھایا کہ جمیل کو حقیقت بتا دینا ضروری ہے۔ اگر میں نے جھوٹ بولا تو معاملات اور بگڑ جائیں گے۔ جب ہم کلینک سے باہر نکلے تو میں نے بڑی ہمت کے ساتھ جمیل کو بتایا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ بیٹی لگ رہی ہے۔ یہ سنتے ہی جمیل کے چہرے پر حیرت اور غصے کے ملے جلے تاثرات نمودار ہوئے۔
اس نے قدرے سخت لہجے میں پوچھا۔ لگ رہی ہے کیا مطلب؟ کنفرم بتاؤ۔ میں نے دبے دبے الفاظ میں ڈاکٹر کی طرف سے تو کنفرم ہے، لیکن یہ بھی کہا کہ ہو سکتا ہے کہ میری بات کاٹتے ہوئے جمیل نے کہا کہ نہیں ہو سکتا، یہ ڈاکٹر بہت اچھی ہے اور ہم نے اتنی موٹی فیس دی ہے، اس کا مطلب ہے کہ جو کہہ رہی ہے وہی ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں بیٹی ہی ہونے والی ہے۔ میرے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا اور میں نے ہمت جتائی اور کہا کہ تو پھر کیا ہوا؟ بیٹی ہونے والی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے، وہ بھی ہماری ہی اولاد ہے۔ جمیل کی آواز اور بھی سخت ہو گئی۔ فرق پڑتا ہے، میں ایک ہی بیٹی افورڈ کر سکتا تھا اور وہ گھر میں پہلے ہی پڑی ہے، دوسری بیٹی نہ میں افورڈ کر سکتا ہوں اور نہ میری ماں۔ میں نے دل کی گہرائیوں سے جواب دیا، میری شادی آپ سے ہوئی ہے اور آپ کی ماں سے نہیں۔ یہ سن کر جمیل کا غصہ مزید بھڑک اٹھا اور اس نے تیز لہجے میں کہا کہ زبان نہیں چلاؤ، بیٹیوں کی ماں کی زبان اتنی لمبی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے الفاظ میرے دل کو چیر کر رکھ گئے۔ میں چپ ہو گئی اور میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے، لیکن میں نے انہیں باہر نکلنے نہ دیا۔ واپسی کے سفر میں ہم دونوں خاموش تھے۔ گاڑی میں ایسا سکون تھا جیسے کوئی طوفان گزرنے کے بعد چھا جاتا ہے۔ میری نظریں کھڑکی سے باہر تھی، لیکن میرا دماغ وہیں کلینک کی دیواروں میں قید تھا۔ ہم راستے میں ایک مارکیٹ کے پاس رکے، جہاں جمیل کو کچھ چیزیں خریدنی تھی اور مجھے بھی کچھ چیزوں کی ضرورت تھی، لیکن میری ہمت ختم ہو چکی تھی۔ اگر ڈاکٹر نے کہا ہوتا کہ بیٹا ہونے والا ہے تو شاید میرے اندر اتنی جرت آ جاتی کہ میں جمیل سے کچھ فرمائش کر دیتی، لیکن اس وقت میں اندر سے بالکل ٹوٹ چکی تھی۔ جمیل نے مارکیٹ سے جلدی جلدی چیزیں خریدی اور گاڑی میں واپس آ گیا۔ وہ بھی کچھ پریشان دکھائی دے رہا تھا، لیکن اس کی پریشانی غصے اور انا کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ میں نے راستے میں ایک لفظ بھی نہ کہا۔ میرا دل جیسے پتھر کا ہو چکا تھا اور میں سوچ رہی تھی کہ آنے والے دن میرے لیے مزید کتنے مشکل ہوں گے۔ جب ہم گھر پہنچے تو ساس دروازے پر ہی کھڑی تھی اور انہوں نے جمیل کو دیکھتے ہی پوچھا کہ ڈاکٹر نے کیا کہا۔ جمیل نے نظر جھکاتے ہوئے مختصر جواب دیا، بیٹی ہے۔ ساس کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ وہ میرے قریب آئی اور طنزیہ لہجے میں بولی، پہلے ہی کہا تھا کہ یہ عورت میرے بیٹے کے لیے منحوس ہے، بیٹیاں ہی پیدا کرے گی۔ ان کے الفاظ میرے دل میں خنجر کی طرح اتر گئے، لیکن میں چپ رہی۔ میری خاموشی ہی میری سب سے بڑی کمزوری اور طاقت تھی۔ میں بس اپنے کمرے میں چلی گئی جہاں میری پہلی بیٹی کھیل رہی تھی۔ میں نے اسے گلے سے لگا لیا اور اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کی۔ اس وقت میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب مجھے اپنے لیے کھڑا ہونا ہوگا۔ میں اپنی بیٹیوں کے لیے لڑوں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ لیکن دل میں ایک سوال اب بھی کچوکے لگا رہا تھا، کیا میں یہ سب اکیلے کر پاؤں گی؟ میری زندگی جیسے ایک ڈراؤنے خواب میں تبدیل ہو چکی تھی۔ میری ساس نے تو جیسے عہد کر لیا کہ مجھے ذہنی طور پر توڑ کر رکھیں گی۔ میری دوسری بیٹی کی پیدائش کے بعد وہ اور زیادہ سخت ہو گئی اور وہ ہر وقت میرے کردار، میرے فیصلوں اور میری زندگی کے ہر پہلو پر طنز کرتی تھی۔ ایک دن انہوں نے میرے شوہر جمیل سے صاف صاف کہا، اب تم دوسری شادی کر لو اور یہ خوبصورت ہے تو کیا اس کی خوبصورتی کا اچار ڈالیں گے؟ اگر یہ اپنی جیسی اور پیاری بیٹیاں پیدا کرتی رہی تو کیا ان کے حسن کی وجہ سے ان کو جہیز نہیں دینا پڑے گا؟ ارے بیٹیاں تو ہوتی ہی ایسی ہیں، پہلے ان کا خیال کرو، ان کو سنبھال کے رکھو، پھر لاکھوں کو جہیز دو اور اس کے بعد بھی یہ تلوار سر پہ لٹکتی رہتی ہے کہ کسی بھی وقت اپنا گھر چھوڑ کے واپس آ جائیں گی۔ اپنی بہن کو ہی دیکھ لو، آج ہی کہہ رہی تھی کہ اس کا شوہر لڑائی جھگڑا کرتا ہے۔ میں نے تو اسے صاف کہہ دیا کہ لڑائی کرے جھگڑا کرے، جو مرضی کرے، تو نے وہی رہنا ہے۔ ان کے الفاظ میری روح کو چھلنی کر دیتے تھے، مسئلہ بن چکی ہوں۔ جمیل ان باتوں کو سنتا اور بجائے مجھے تسلی دینے کے وہ خاموشی اختیار کر لیتا۔ کبھی کبھار وہ میری ساس کی ہاں میں ہاں بھی ملا دیتا اور یہ رویہ مجھے اندر سے کھا جاتا تھا۔ پھر ایک دن جمیل نے مجھ سے کہا، دوسری شادی کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ یہ الفاظ میرے لیے کسی بجلی کے جھٹکے سے کم نہ تھے۔ میں نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی اور پیار سے، محبت سے کہ اس فیصلے کے بعد میری زندگی کیا بنے گی، لیکن وہ جیسے مجھ سے اور دور ہوتا جا رہا تھا۔ میری ماں کو جب یہ سب معلوم ہوا تو انہوں نے کہا کہ بیٹی، ہو سکتا ہے کہ کسی نے اس پر کالا جادو کر دیا ہو، اس لیے وہ تم سے دور ہو گیا ہے۔ میں نے اپنی ماں کو جواب دیا، اماں، انہیں مجھ سے کبھی محبت ہی نہیں تھی، انہیں صرف میرے حسن سے مطلب تھا، اور جب وہ بھی ختم ہو رہا ہے
تو یہی ہونا تھا۔ میری دوسری بیٹی کے پیدا ہونے کے بعد جمیل نے اپنی ماں کے ساتھ مل کر دوسری شادی کی تیاریاں شروع کر دی۔ وہ لڑکی کی تلاش میں لگ چاہے یا وہ لڑکی زیادہ مناسب ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک شادی شدہ مرد جس کے پہلے سے 2 بیٹیاں ہوں، اس کے لیے رشتہ اتنی آسانی سے نہیں ملتا۔ پھر ایک دن بڑی کوششوں کے بعد جمیل کو ایک رشتہ ملا۔ جس دن ان کی بات پکی ہوئی اسی دن میری طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ میں نے چکر آنے اور جسم میں تھکن محسوس کی۔ میری ساس کو جیسے موقع مل گیا اور وہ طنزیہ لہجے میں کہنے لگی، یہ ڈرامہ کر رہی ہے یا پھر اسے صدمہ لگ گیا ہے کہ اس کے شوہر کی دوسری شادی ہو رہی ہے، اور میرے شوہر بھی اس وقت خاموش تھے۔ انہیں اس بات کی کوئی فکر نہ تھی کہ میں کیسے محسوس کر رہی ہوں یا میری صحت کیسی ہے، لیکن جب طبیعت زیادہ بگڑنے لگی تو مجبوراً مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا۔ ڈاکٹر نے معائنہ کرنے کے بعد کہا، آپ ماں بننے والی ہیں۔ یہ خبر میرے لیے حیرت کا باعث تھی۔ میں ایک طرف خوش تھی، لیکن دوسری طرف مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ گھر میں اس خبر کو کس طرح لیا جائے گا۔ یہ خبر میرے لیے حیرت کا باعث تھی۔ میں ایک طرف خوش تھی، لیکن دوسری طرف مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ گھر میں اس خبر کو کس طرح لیا جائے گا۔ میری ساس کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو وہ میرے شوہر پر برس پڑی۔ انہوں نے غصے میں کہا کہ جب دوسری شادی کرنی تھی تو اس کے ساتھ تیسری اولاد پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میرا شوہر بھی اپنی ماں کے سامنے بے بس ہو گیا، لیکن جو بات اس نے اگلے لمحے کہی اس نے مجھے مکمل طور پر توڑ دیا۔ اس نے کہا کہ ہم نے کون سا ان تینوں کا خرچہ اٹھانا ہے۔ یہ سن کر میرے اوسان خطا ہو گئے۔ میرے لیے یہ ناقابل یقین تھا کہ میرے شوہر جو کبھی میری تعریف کیا کرتے تھے، جو میری خوبصورتی کے گن گاتے تھے، وہ آج اتنے خود غرض اور بے حس ہو چکے تھے۔ انہوں نے میری زندگی کے بارے میں فیصلہ کر لیا اور مجھے اس فیصلے کے بارے میں کچھ بھی نہ بتایا گیا۔ مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے میں ایک بے جان چیز ہوں، جیسے کوئی بھی اپنی مرضی سے اٹھا کر کہیں بھی رکھ سکتا ہے۔ میری سانس اور گئی۔ میرے شوہر جمیل کا فیصلہ میری زندگی کا سب سے بڑا صدمہ تھا۔ ان کے والد کا ایک پرانا گھر تھا، اور ایک ایسا گھر جو کسی طرح بھی رہائش کے قابل نہ تھا۔ وہ گھر 1.5 مرلے کے زمین پر بنا ہوا تھا، جس میں ایک چھوٹا سا کمرہ، ایک چھوٹا سا باتھ روم اور آگے تھوڑی سی کھلی جگہ تھی۔ کبھی یہاں ان کے والد نے ایک چھوٹی دکان چلائی تھی، لیکن اب وہ دکان بند ہو چکی تھی، ہر جگہ خستہ حال ہو چکی تھی۔ جمیل نے فیصلہ کیا کہ میں اور میری بیٹیاں اس گھر میں رہیں گی۔ انہوں نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ جب میری دوسری بیوی آئے تو تم دونوں کے جھگڑے شروع ہو جائیں۔ یہ گھر تمہارے لیے ٹھیک ہے۔ اگر میری دوسری بیوی یہ مان لے کہ تمہارے ساتھ رہ سکتی ہے تو میں تمہیں واپس لے آؤں گا، لیکن ابھی تمہیں یہاں رہنا ہوگا۔ میں یہ بات سن کر سکتے میں آ گئی۔ میرا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا ہو۔ میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑے اور ان سے رحم کی بھیک مانگی اور کہا کہ ایسا نہ کریں، میرے ساتھ یہ مت کریں، میں آپ کی، لیکن ان کے چہرے پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ اپنے فیصلے پر اڑے رہے اور جلد ہی مجھے اس چھوٹے سے گھر میں شفٹ کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ مہینے کے کچھ پیسے بھیج دیا کریں گے اور گھر کا راشن بھی مہیا کریں گے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ انہوں نے ہمیں تنہا چھوڑ دیا۔ میں اسے ایک کمرے کے گھر میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ رہنے لگی۔ حالات اتنے بدتر تھے کہ اس گھر میں رہنا کسی امتحان سے کم نہ تھا۔ میں نے وہیں اپنی چھوٹی بیٹی کو جنم دیا، اور وہ لمحہ میرے لیے خوشی اور دکھ کا امتزاج تھا۔ اپنی بیٹی کو دیکھ کر میرا دل بھر آیا، لیکن حالات کی بے بسی نے میرے آنسو خشک کر دیے۔ میرے والدین کو جب یہ سب معلوم ہوا تو میں امید کر رہی تھی کہ وہ میرا سہارا بنیں گے، لیکن وہاں بھی کچھ نہ بدلا۔ میری ماں نے مجھ سے کہا کہ بیٹی الگ رکھا ہے تو اچھی بات ہے، خرچہ بھی دے رہا ہے، اور کیا چاہیے۔ میرے بھائیوں کا رویہ اور زیادہ تلخ تھا، اور انہوں نے صاف کہہ دیا کہ وہ میری اور میری بیٹیوں کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے۔ ان کی بیویاں بھی سخت مزاج تھی اور انہیں کسی اور کو اپنے گھر میں جگہ دینا قبول نہ تھا۔ میں نے خود کو ان کی نظروں میں ایک بوجھ محسوس کیا۔ یہ سب دیکھ کر مجھے لگا جیسے دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے، اور جمیل نے اپنی دوسری بیوی کے ساتھ زندگی گزارنی شروع کر دی۔ میں اس خستہ حال گھر میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ کڑوی زندگی گزارنے پر مجبور تھی۔ پھر کچھ دن کے بعد جمیل نے بتایا کہ اس کی دوسری بیوی ماں بننے والی ہے۔ میں یہ خبر سن کر اندر سے ٹوٹ گئی تھی۔ جمیل نے دوسری شادی اس لیے کی کہ اسے بیٹے کی خواہش تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ یہی چاہتا تھا، اور اسی وجہ سے اس نے مجھے اور میری بیٹیوں کو چھوڑا تھا۔ جب اس کی دوسری بیوی کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی
تو میرے دل میں ایک لمحے کے لیے سکون کا احساس ہوا، لیکن یہ سکون بھی زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا۔ جمیل نے اپنی دوسری بیٹی کا نام معصومہ رکھا اور زندگی کو ویسے ہی جاری رکھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میرے دل میں کئی سوال اٹھتے تھے کہ بیٹیاں اس معاشرے میں اتنی بیکار ہیں کہ ان کی کوئی قدر نہیں؟ کہ میرے شوہر کا مجھ سے یہی انصاف تھا کہ مجھے اس حال میں چھوڑ دیا جائے؟ میں بری انسان نہیں تھی اور میں نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، پھر میرے ساتھ یہ سب کیوں ہوا؟ اب جمیل کی 4 بیٹیاں تھیں، لیکن اس کے دل میں ان کے لیے وہ محبت نہ تھی جو ایک باپ کے دل میں ہونی چاہیے۔ اس کی خواہش صرف ایک بیٹے کی تھی اور اس خواہش نے میری زندگی کو اجاڑ دیا۔ جب مجھے اس چھوٹے سے گھر میں چھوڑا گیا تبھی میں نے سمجھ لیا تھا کہ میری زندگی اب ہمیشہ کے لیے تنہائی کا شکار ہو چکی ہے، لیکن یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وقت کے ساتھ میرے شوہر اور ان کی نئی بیوی سمیرہ کی زندگی میں میرے وجود کو مکمل طور پر مٹا دیا جائے گا۔ گھر میں جب کوئی دعوت ہوتی، چاہے شادی کا موقع ہو، کوئی تہوار ہو یا عید جیسے دن ہو، مجھے کبھی بلایا نہیں جاتا۔ جمیل کا رویہ تو پہلے ہی سرد تھا، لیکن سمیرہ اس سے بھی 2 قدم آگے تھی۔ وہ بہت غصے والی عورت تھی اور اپنی چالاکیوں سے وہ جمیل کو اور بھی میرے خلاف کرتی رہتی۔ مجھے کبھی کسی موقع پر شامل نہ کرنا جمیل کی انا کو بڑھاوا دینے کا ایک طریقہ تھا، اور سمیرہ اس میں ماہر تھی۔ سمیرہ کی بیٹی معصومہ بڑی ہونے لگی۔ وہ خوبصورت اور نیک مزاج تھی اور اپنی ماں کی طرح حسین، لیکن اس کے برعکس نرم دل معصومہ کی پرورش کا زیادہ تر اثر سمیرہ کے رویے سے ہوتا۔ وہ معصومہ کو ہمیشہ مجھ سے اور میری بیٹیوں سے دور رکھنے کی کوشش کرتی۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو بتایا کہ ان کی ایک اور بہن بھی ہے، معصومہ، لیکن میں کبھی ان کو قریب لانے کی کوشش نہ کر سکی۔ سمیرہ نے معصومہ کو بھی یہ نہیں سکھایا کہ اس کی 3 بہنیں اور بھی ہیں۔ وہ اسے ہمیشہ یہی سمجھاتی کہ ہم تمہاری اصلی فیملی ہیں، اور نجمہ اور اس کی بیٹیاں تمہارے راستے کی رکاوٹ ہیں۔ اس کی یہ بات سے اور میری بیٹیوں سے دور رکھنے کا باعث بنتی رہی۔ وقت اپنی رفتار گزرتا رہا، میری بیٹیاں بھی جوان ہو گئی اور معصومہ بھی۔ جمیل کی زندگی میں جیسے سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا تھا، لیکن پھر ایک دن مجھے یہ خبر ملی کہ سمیرہ حاملہ تھی۔ یہ بات میرے لیے حیرت کا باعث تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک انجانے خوف نے مجھے گھیر لیا۔ چند مہینوں بعد خبر آئی کہ سمیرہ کا کیس خراب ہو گیا، بچہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی چلا گیا۔ وہ بچہ بھی ایک بیٹی ہی تھی۔ یہ سن کر مجھے دکھ ہوا، کیونکہ ایک ماں کے لیے یہ صدمہ ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ لیکن جب ڈاکٹر نے یہ کہا کہ اب سمیرہ کبھی ماں نہیں بن سکے گی، تو مجھے احساس ہوا کہ یہ قدرت کا انصاف تھا۔ مجھے امید تھی کہ شاید اب جمیل کو میری قدر ہو اور وہ مجھے اور میری بیٹیوں کو واپس اپنی زندگی میں لے آئے، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ جمیل کی ڈھٹائی اپنی جگہ قائم رہی اور وہ سمیرہ کو تو اپنے پاس رکھے ہوئے تھا، لیکن مجھے واپس لانے میں اس کی انا ہمیشہ کے لیے آڑے آ رہی تھی۔ اس کی بیٹیاں جوان ہو چکی تھی اور شاید وہ جانتا تھا کہ ایک اور شادی کرنا ان کے لیے مسائل پیدا کرے گا۔ معصومہ ایک اچھی اور معصوم لڑکی تھی۔ وہ کبھی کبھار میرے بارے میں سوال کرتی، لیکن سمیرہ نے اسے ہمیشہ یہی سکھایا کہ تمہیں ان لوگوں سے کوئی تعلق رکھنے کی ضرورت نہیں، وہ تمہاری فیملی کا حصہ نہیں ہے۔ اس کے برعکس میں نے اپنی بیٹیوں کو ہمیشہ یہ سکھایا کہ معصومہ تمہاری بہن ہے اور تمہیں اس سے محبت کرنی چاہیے۔ لیکن یہ ایک طرفہ محبت ایک دیوار کی دوسری طرف قید ہو کر رہ گئی۔ یہ سب دیکھ کر میرے دل میں ایک ہی سوال اٹھتا تھا کہ میرا جرم صرف یہ تھا کہ میں بیٹیوں کی ماں تھی، کہ میرا قصور یہ تھا کہ میں نے اس انسان سے محبت کی جو مجھے اور میری بیٹیوں کو کبھی اپنی زندگی میں جگہ دینے کے لائق ہی نہیں سمجھتا تھا۔ میں نے وقت کے ساتھ سمجھوتا کر لیا، لیکن دل کا زخم کبھی بھر نہیں سکا۔ میری بیٹیاں میری زندگی کی روشنی تھی، اور ان کے ساتھ وقت گزارنا ہی میرے لیے سب کچھ تھا۔ لیکن ہر بار جب میں معصومہ کے بارے میں سنتی تو میرا دل یہی چاہتا کہ وہ یہ سمجھے کہ ہم سب اس کے اپنے ہیں، چاہے اس کی ماں کچھ بھی کہتی رہے۔ ایک دن بازار میں خریداری کے لیے نکلی تو کریانے کی دکان پر ایک لڑکی نظر آئی جو سامان خرید رہی تھی۔ غور کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ معصومہ تھی، میری سوتن سمیرہ کی بیٹی، اور دل کی گہرائیوں سے خوشی ہوئی کہ وہ اچانک سامنے آ گئی۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو جلدی سے آگے بڑھی، بڑے ادب سے سلام کیا اور محبت سے گلے لگی۔ اس کے چہرے پر وہی معصومیت تھی جس نے مجھے ہمیشہ متاثر کیا۔ میری اپنی بیٹیاں بھی اس کے ساتھ تھیں اور معصومہ نے ان کے ساتھ بھی بڑی اپنائیت سے بات کی، یہاں تک کہ انہیں گلے لگایا اور
کہنے لگی کہ آپ تو میری آپی ہے نا۔ یہ سن کر میرا دل بھر آیا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ تم تو بہت اچھی ہو، اپنی امی کیسی ہیں؟ معصومہ نے جواب دیا، ٹھیک ہے، لیکن آج کل امی اور ابو آپس میں لڑائی جھگڑا بہت کرتے ہیں۔ میں نے نرمی سے کہا کہ کبھی کبھی بڑوں کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے، ان کی باتوں کے بارے میں زیادہ مت سوچا کرو۔ میں نے مزید پوچھا کہ تمہارے پیپر کب ہیں؟ وہ خوش دلی سے جواب دیتی رہی اور اس سے بات کر کے دل کو بہت سکون ملا۔ حالانکہ وہ میری سوتن کی بیٹی تھی، لیکن میں اس طرح کی عورت نہیں تھی جو بچوں پر نفرت نکالے۔ معصومہ میرے شوہر کی اولاد تھی اور میں اسے ہمیشہ اپنے بچوں جیسا ہی سمجھتی تھی۔ اس کی باتوں سے ایک محبت بھرا رشتہ محسوس ہوا اور جاتے وقت میں نے اسے دکان سے ایک چیز بھی لے دی۔ وہ بہت خوش تھی اور میں بھی دل ہی دل میں اس کے لیے دعا کرتی رہی۔ جب میں گھر واپس آئی تو بارش شروع ہو چکی تھی اور بارش بہت شدید تھی، اور سنا کہ سیلاب آنے والا ہے، اور آج کل تو ویسے بھی بارشوں کا سلسلہ رکنے کا نام ہی نہ لے رہا تھا۔ ہمارا گھر چونکہ تھوڑا اونچے علاقے میں تھا اس لیے ابھی تک محفوظ تھا، لیکن میں اندر ہی اندر رات کو بارش کی آواز مزید تیز ہو گئی اور دل کو ایک عجیب سا خوف گھیرنے لگا۔ میں نے اپنے شوہر جمیل سے بات کی اور کہا کہ یہ بارشیں بڑھ رہی ہیں، کہیں کوئی مسئلہ نہ ہو جائے، ہمیں کسی اور جگہ شفٹ ہو جانا چاہیے۔ اس نے سرد لہجے میں جواب دیا کہ اب تم کیا چاہتی ہو، میں تمہیں کرائے کا گھر لے کر دوں اور پھر اس گھر کا کرایہ بھی بھروں؟ میں نے دل پر جبر کرتے ہوئے کہا کہ پھر اپنے بڑے گھر میں ایک کمرہ دے دو، ہم تو یہاں بھی ایک کمرے میں ہی رہتے ہیں۔ لیکن جمیل کا جواب میری امیدوں کے خلاف تھا۔ اس نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا کہ نہیں سمیرا، کبھی نہیں مانے گی۔ یہ جواب میرے دل پر ایک اور وار تھا۔ یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکی تھی، لیکن ہر بار اس کے سخت رویے نے مجھے چپ رہنے پر مجبور کر دیا۔ اس وقت مجھے شدت سے احساس ہوا کہ اس آدمی کو کبھی میری عزت نفس کی پرواہ نہ ہوئی۔ میں نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ اب دوبارہ اس سے کچھ نہیں کہوں گی۔ یہ بار بار اس کی منتیں کرنا مجھے اپنی توہین لگنے لگا۔ وہ خوف اور ضرورت کو کبھی سمجھ ہی نہ سکتا تھا۔ اس کے نزدیک میں اور میری بیٹیاں شاید ایک بوجھ تھے جنہیں اس نے اپنے نام کی چھت دے کر بڑا احسان کر دیا۔ بارش کی رات گزر گئی، لیکن میرے دل پر جو بوجھ تھا وہ مزید بڑھ گیا۔ یہ احساس کہ میرا اپنا شوہر جو میری زندگی کا ساتھی ہونا چاہیے تھا نہ مجھے تحفظ دے سکا اور نہ ہی عزت، یہ دکھ میرے لیے بارش سے زیادہ طوفانی تھا جو میرے دل کو اندر سے خالی کر رہا تھا۔ محلے کی ایک عورت میرے پاس آئی اور باتوں باتوں میں کہنے لگی، تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری سوتن کی بیٹی معصومہ کے چال چلن ٹھیک نہیں لگ رہے؟ جوان ہو رہی ہے نا اور خوبصورت بھی ہے، پچھلے دنوں کہیں غائب ہو گئی تھی، 4 گھنٹے بعد ملی۔ یہ بات سن کر میرے دل کو دھچکا لگا۔ ایسا لگا جیسے یہ کسی اور کی نہیں بلکہ میری اپنی بیٹی کے بارے میں بات ہو رہی ہو۔ معصومہ جو میرے لیے اپنی ہی بیٹیوں کی طرح تھی، اس پر اس قسم کا الزام مجھے برداشت نہ ہوا اور اپنی ہی بیٹیوں کی طرح تھی۔ اس پر اس قسم کا الزام مجھے برداشت نہ ہوا اور میں نے فوراً کہا، تم بھی تو بیٹیوں والی ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے اس طرح کی بات کرتے ہوئے۔ عورت ذرا خفگی سے بولی، یہ تمہاری اپنی بیٹی نہیں ہے، تمہاری سوتن کی بیٹی ہے، تمہیں اتنا بڑھ بڑھ کے جواب دینے کی کیا ضرورت ہے؟ میری زبان نہ رکی اور میں نے کہا کہ بیٹیاں سب کی ایک جیسی ہوتی ہیں، میں خود بیٹیوں والی ہوں، اس لیے کسی کی بیٹی کے خلاف بات سننا گوارا نہیں۔ میری بات سن کر وہ خاموش ہو گئی، شاید اسے اپنی بات پر شرمندگی ہوئی۔ اس کے بعد اس نے دوبارہ مجھ سے معصومہ کے بارے میں کوئی ذکر نہ کیا، لیکن میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہو گئی۔ اسی بے چینی کے دوران دن گزرتے گئے، یہاں تک کہ ایک رات بہت تیز بارش ہونے لگی۔ بارش اتنی شدید تھی کہ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے چھت بھی پانی کے دباؤ کو نہ سہ سکے گی۔ میری بیٹیاں خوف زدہ تھی اور بار بار کہہ رہی تھی کہ امی اگر پانی اندر آ گیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارے گھر میں تو کوئی چھت بھی نہیں جہاں ہم پناہ لے سکیں۔ میں نے انہیں تسلی دی اور کہا کہ سب ہاتھ میں تسبیح پکڑو اور دعا کرو، سب خیر ہوگی۔ میری اپنی حالت بھی خراب تھی، لیکن میں نے خود کو مضبوط رکھا اور بارش کے ساتھ ہوا کے جھونکے بھی خوفناک تھے۔ ہر دل کو یہ خوف کھائے جا رہا تھا کہ کوئی بڑی مصیبت نہ آ جائے۔ بارش کے شور کے بیچ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ دل نے امید دلائی کہ شاید یہ جمیل ہوگا، ہمیں لینے آیا ہوگا۔ حالات واقعی خراب ہو رہے تھے اور یہ ممکن تھا کہ وہ اپنی بیوی اور بیٹیوں کی حفاظت کے لیے آ جائے۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھولا، لیکن میرے سامنے جمیل نہیں تھا۔ دروازے کے سامنے معصومہ کھڑی تھی، بارش میں بھیگی ہوئی، کانپتی ہوئی۔
میں حیران ہو گئی اور جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھر کے اندر کھینچ لیا۔ دروازہ بند کیا اور فوراً اسے ایک تولیہ دیا تاکہ وہ اپنے گیلے سر اور کپڑے خشک کر سکے۔ جب اس کی طرف دوبارہ گئی، اس کے گیلے کپڑوں سے جو کچھ نظر آ رہا تھا اس نے میرے قدموں کے نیچے سے زمین کھینچ لی۔ معصومہ کی حالت دیکھ کر میرے دل میں عجیب وسوسے اٹھنے لگے۔ وہ پریشان لگ رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں خوف تھا، اور اس کے کپڑے کیچڑ سے خراب ہو چکے تھے۔ میرے ذہن میں سوال کا طوفان اٹھنے لگا، لیکن میں نے فوری طور پر کچھ نہ پوچھا۔ اسے مزید خوف زدہ کرنے کی بجائے میں نے نرمی سے کہا، بیٹا تم اس وقت بارش میں یہاں کیسے آئی؟ کیا ہوا؟ معصومہ نے میری بات کا جواب نہ دیا، بس خاموشی سے زمین کو گھورتی رہی۔ اس کی خاموشی میرے دل کو چیر رہی تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ ابھی سوالات کا وقت نہیں تھا۔ میں نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور کہا کہ تم آرام کرو، پھر بات کریں گے۔ لیکن دل میں ایک اضطراب تھا، جیسے کوئی بڑا راز معصومہ کی خاموشی میں چھپا ہوا ہو۔ جب میں نے معصومہ کی طرف غور سے دیکھا تو مجھے ایسے لگا کہ مجھے میرے سوال کا جواب مل گیا ہے، کیونکہ اس کے سارے کپڑے گیلے ہو چکے تھے۔ وہ خود تو دبلی پتلی تھی، لیکن اسے دیکھ کے ایسے کیوں لگ رہا تھا کہ جیسے کچھ ہو گیا ہے۔ وہ کچھ بولنے لگی تو میں نے اسے کہا کہ تم ابھی چپ کر جاؤ۔ گھر میں تھوڑا کھانا پڑا تھا، وہ میں نے اس کو کھلا دیا اور میرے پاس فون تھا، لیکن مجھے کبھی میرے شوہر نے فون نہیں کیا تھا۔ مجھے لگا کہ شاید ابھی اس کا فون آئے گا، کیونکہ اس کی بیٹی گھر پر نہیں ہے، لیکن ابھی تک اس نے بھی فون نہ کیا۔ رات کا وقت تھا اور بارش کا شور تھم چکا تھا۔ میری بیٹیاں میرے ساتھ ہی فرش پر سونے کی تیاری کر رہی تھی۔ معصومہ چپ چاپ ایک کونے میں بیٹھی تھی، اور جب سب سو گئے تو میں نے ہمت جمع کی اور آہستہ سے معصومہ کے پاس جا کر اسے کہا، بیٹا بتاؤ یہ سب کیسے ہوا، کیا بات ہے؟ میرے سوال پر وہ لرزتے ہوئے کانپنے لگی اور پھر ایک دم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ اتنی شدت سے رو رہی تھی کہ میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ کوئی مدد کر سکوں۔ روتے ہوئے اس نے کہا کہ امی ابو کہہ رہے تھے کہ وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے اور کچھ برا ہوگا میرے ساتھ، اس کے بعد وہ میری شادی کر دیں گے۔ یہ سن کر میں پریشان ہو گئی اور پوچھا کہ ڈاکٹر کے پاس کیوں، اور شادی سے تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ شادی کی عمر تو تمہاری ہو ہی چکی ہے، لیکن وہ ایسے تمہاری شادی تھوڑی کروا دیں گے۔ اس نے کہا کہ امی وہ مجھے صبح صبح ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہتے ہیں، میں نہیں جانتی کہ کیوں، لیکن ابو کہہ رہے تھے کہ اس کی شادی جلدی کروا دو تاکہ اس سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ وہ یہ سب کچھ کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں شادی نہیں کرنا چاہتی، آپ کی بیٹیاں تو مجھ سے بھی بڑی ہیں، لیکن ان کی تو ابھی شادی نہیں ہوئی، تو پھر میری کیوں؟ اس کی بات سن کر میرے دل میں کئی سوالات اٹھنے لگے۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ بیٹا ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، تم فکر نہ کرو، میں ہوں نا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن میرے دل میں یہ خدشہ بیٹھ چکا تھا کہ معاملہ واقعی بہت سنگین ہے۔ پوری رات میری آنکھوں سے نیند غائب رہی۔ میں معصومہ کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ لوگ اسے کسی ایسی جگہ لے جا رہے تھے جہاں اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہو، یا کیا وہ جلدی کسی ایسے انسان سے اس کی شادی کرنے والے تھے جو اس کے لیے موزوں نہیں تھا؟ صبح ہونے سے کچھ دیر پہلے اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھولا اور میرے شوہر جمیل غصے میں بھرے ہوئے کھڑے تھے۔ وہ اندر آتے ہی بولے کہ معصومہ یہاں ہے۔ میں نے جواب دیا، ہاں وہ سو رہی ہے، لیکن تم اندر آؤ، میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ وہ کچھ حیران تھا لیکن اندر آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے اسے تفصیل سے معصومہ کی کہانی سنائی اور اس کا خوف اور اس کی باتیں، اور یہ بھی کہ وہ کتنی ڈری ہوئی تھی۔ میری بات سن کر جمیل تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ شاید وہ بھی حیران تھا کہ اس کی بیٹی اتنی خوفزدہ ہو چکی ہے، لیکن اس کے بعد اس کے چہرے پر غصے کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ وہ بولا کہ ایسا کچھ نہیں، تم حد سے بڑھ رہی ہو، میری بیٹی پر الزام مت لگاؤ۔ میں نے اسے غصے سے جواب دیا کہ الزام مت لگاؤ۔ میں نے کسی پر الزام نہیں لگایا، لیکن تمہیں اپنی بیوی کو سمجھانا چاہیے تھا کہ اپنی بیٹی کا خیال رکھے۔ وہ کن کاموں میں مصروف رہتی ہے کہ اپنی جوان بیٹی کو وقت نہیں دے سکتی، اور اب تم ایک اور غلطی کرنے جا رہے ہو کہ اس کی شادی زبردستی کروانا چاہتے ہو۔ ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ جمیل کا غصہ حد سے بڑھنے لگا۔ وہ چیخ کر بولا کہ تم کون ہوتی ہو جو میرے معاملات میں دخل دو؟ تمہاری بیٹیاں ہیں، ان کا خیال رکھو۔ معصومہ میری بیٹی ہے اور میں جو چاہوں کروں گا۔ میں نے سکون سے کہا کہ تم صحیح کہتے ہو کہ وہ تمہاری بیٹی ہے، لیکن میں بھی اس کی ماں جیسی ہوں۔ میرے لیے جیسی میری بیٹیاں ہیں ویسے ہی معصومہ بھی ہے، اور میں یہ برداشت نہیں کروں گی کہ تم اس کے ساتھ ایسا سلوک کرو۔
وہ بہت ڈری ہوئی ہے اور تمہیں اس کی فکر ہونی چاہیے، نہ کہ اپنی انا کی۔ میری باتوں پر جمیل مزید غصے میں آ گیا۔ وہ دھمکی دیتے ہوئے بولا، تمہیں ہمارے معاملات میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے کام سے کام رکھو، ورنہ تمہاری بیٹیوں کا جو خرچہ بھیج رہا ہوں وہ بھی بند کر دوں گا۔ تم اپنی حد میں رہو اور ہمیں اپنی زندگی جینے دو۔ میری بات کا جواب دینے کے بجائے وہ غصے میں اٹھا اور معصومہ کو جھنجھوڑ کر جگایا۔ وہ بیچاری ہڑبڑا کر اٹھی اور خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ جمیل نے اس کا ہاتھ پکڑا اور زبردستی اسے کھینچتے ہوئے دروازے کی طرف لے گیا۔ معصومہ کے چہرے پر خوف واضح تھا اور وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ ابو میں نہیں جانا چاہتی، لیکن جمیل نے ایک نہ سنی۔ میں بے بسی سے یہ سب دیکھتی رہی۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے لیکن میں کچھ نہ کر سکی۔ وہ اسے زبردستی لے گیا اور میں دروازے پر کھڑی دیکھتی رہ گئی۔ میرے دل میں ایک عجیب سا درد تھا، جیسے میں نے اپنی ہی کسی بیٹی کو کھو دیا ہو۔ معصومہ کی آنکھوں میں جو خوف تھا وہ میری آنکھوں میں بھی بس گیا۔ شوہر کو سمجھایا کہ معصومہ پر زبردستی نہ کرو، وہ بھی کم عمر ہے اور جو کچھ بھی ہوا وہ خوفزدہ ہے اور اس کے مستقبل کے بارے میں سنجیدگی سے سوچو۔ لیکن میرے شوہر پر جیسے ضد و رنا کا بھوت سوار تھا۔ وہ میری ایک نہ مانا اور معصومہ کی زبردستی شادی کروا دی۔ شادی کا دن آن پہنچا۔ دلہن بنی معصومہ کو دیکھ کر میرا دل بھر آیا۔ وہ اس لباس میں ایک خوفزدہ پرندے کی طرح لگ رہی تھی، جسے ایک پنجرے میں بند کیا جا رہا ہو۔ شادی کے ہنگامے میں بھی اس کی آنکھوں میں خوف واضح تھا اور اس کے لب خاموش تھے، جیسے کچھ کہنا چاہ رہی ہو لیکن زبان ساتھ نہ دے رہی ہو۔ بدقسمتی نے پہلے ہی دن اس کا دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ شادی کی پہلی رات ہی دلہے کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ معصومہ حاملہ ہے۔ وہ طیش میں آ گیا اور اگلے دن معصومہ کو اسی حال میں واپس ہمارے گھر چھوڑ گیا اور طلاق کے کاغذات بھی ساتھ لایا۔ وہ چیختا چلاتا رہا کہ ہمیں دھوکہ دیا گیا ہے اور اس پر یہ الزام بھی لگایا کہ ہم نے ان سے 20 تولے سونا لیا تھا۔ مجھے خبر ملی تو میں فوراً اس گھر گئی جہاں کبھی میری عزت نفس کو روندا گیا تھا۔ دل میں خوف تھا کہ جیسے ہی میری ساس مجھے دیکھے گی وہ حسب معمول چیخ کر کہے گی کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے، تمہارا یہاں کیا کام۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اس دن وہ مجھے دیکھتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بیٹا ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی، ہمیں معاف کر دو، یہ کہتے ہوئے وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی۔ میں حیران رہ گئی اور اس کی آنکھوں میں ندامت تھی۔ اس نے مزید کہا کہ بیٹا حالات بہت خراب ہو چکے ہیں، ان لوگوں نے تیرے شوہر کے خلاف کیس کر دیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جھوٹ بولا اور دھوکہ دیا اور 20 تولے سونا لیا۔ وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کریں۔ میں نے پوچھا کہ میرے شوہر کہاں ہیں؟ وہ جیل میں ہیں۔ یہ سن کر میرا دل دہل گیا۔ میں نے غصے سے کہا، اور سمیرا وہ کہاں ہے؟ ساس نے تھکے ہوئے لہجے میں جواب دیا کہ وہ تو کب کی گھر چھوڑ کر بھاگ گئی۔ جب وہ دوسری بار ماں بننے والی تھی تو اس نے جان بوجھ کر اپنا حمل گرا دیا۔ یہ پہلی بار نہیں تھا۔ وہ بہانے بناتی کہ بیمار ہوں، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ رہی تھی۔ آخر کار وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی اور پلٹ کر نہ آئی۔ میں نے مزید پوچھا، اور معصومہ وہ کہاں ہے؟ ساس نے کہا کہ وہ کمرے میں بند ہے اور رات سے کچھ نہیں کھایا، صرف رو رہی ہے۔ میں فوراً معصومہ کے کمرے کی طرف بھاگی اور دروازے پر دستک دی۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا اور وہ میرے گلے لگ کر زاروں کے تار رونے لگی۔ اس کے رونے میں اتنی شدت تھی کہ میرے دل میں چھپی تمام شکایات مٹ گئی۔ میں نے اس سے پیار سے سمجھایا کہ بیٹا جو ہوا وہ ہوا، اب ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ میں اسے اپنے ساتھ بٹھایا اور اسے کھانا کھلایا، ہر محبت سے پوچھا کہ یہ سب کیسے ہوا، سچ بتانا بیٹا۔ معصومہ نے کانپتے ہوئے اپنی ماں کی ایک کزن کا نام لیا اور کہا کہ امی یہ سب کچھ انہی کا کیا دھرا تھا، انہوں نے مجھے بہکایا اور جب بات بگڑ گئی تو مجھے اکیلا چھوڑ دیا۔ یہ سن کر میرے اندر غصے اور دکھ کی لہر دوڑ گئی۔ اس گھر پر واقعی مصیبتیں ٹوٹ پڑی تھی۔ بات بگڑ گئی تو مجھے اکیلا چھوڑ دیا۔ یہ سن کر میرے اندر غصے اور دکھ کی لہر دوڑ گئی۔ اس گھر پر واقعی مصیبتیں ٹوٹ پڑی تھی۔ معصومہ کی حالت دیکھ کر میرا دل کٹ گیا اور میں نے اس کے آنسو صاف کیے اور کہا کہ بیٹا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تمہیں اپنے باپ کو سنبھالنا ہوگا۔ میں نے اپنی ساس کو کھانا دیا اور گھر کی صفائی شروع کی۔ کچن کا حال ایسا تھا کہ دیکھ کر الٹی آنے لگتی تھی۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو بلایا اور کہا کہ آج ہم سب مل کر کام کریں گے۔ سب نے مل کر برتن دھوئے، کھانا بنایا اور گھر کی صفائی کی۔ ساس کے لیے پرہیزی کھانا تیار کیا اور ان کا خیال رکھا۔ پھر میں پولیس اسٹیشن گئی اور بڑی مشکلوں سے اپنے شوہر کی ضمانت کروا کر واپس لائی۔
جب وہ میرے سامنے آیا تو اس کی نظریں شرمندگی کے مارے زمین پر جمی ہوئی تھی۔ وہ کچھ نہ بول سکا، لیکن میں نے اسے کچھ نہ کہا، اور میں چاہتی تو کہہ سکتی تھی کہ دیکھو آج تمہارے کام میں ہی آئی ہوں، لیکن میں نے خاموشی اختیار کی، کیونکہ میں ظرف رکھنے کے واپس آیا میرے لیے بیٹیوں جیسا تھا۔ جب میرے شوہر پر کیس کیا گیا اور وہ جیل میں تھے، میں نے اسی کزن سے مدد لی۔ وہ نہایت سمجھدار اور نیک دل انسان تھا۔ اس نے پوری قانونی صورتحال کو سمجھا اور اپنی قابلیت کے بل بوتے پر کیس کو جلد ہی حل کروا دیا۔ مخالف فریق نے بھی اپنی درخواست واپس لے لی۔ جب سب مسائل ختم ہو گئے تو میں نے سکون کا سانس لیا اور گھر واپس جانے کی تیاری کرنے لگی۔ شام کا وقت تھا، آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے اور بارش کسی بھی لمحے شروع ہو سکتی تھی۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو بلایا اور کہا کہ چلو ہم اپنے گھر واپس چلتے ہیں، لیکن میرے شوہر نے اچانک کہا کہ ادھر ہی رک جاؤ، بارشوں کا موسم ہے، وہاں کیا کرو گی؟ میں نے اس کی بات سن کر تلخی سے جواب دیا، بارشیں تو پہلے بھی تھی، طوفان بھی تھے اور عذاب بھی آئے تھے، لیکن تب آپ کو ہمارا خیال نہیں آیا، آج اچانک اتنی فکر کیوں؟ وہ شرمندہ نظر آیا اور دھیمی آواز میں کہنے لگا، میں واقعی شرمندہ ہوں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا کہ شرمندہ ہونے کا کوئی فائدہ نہیں، آپ کے غلط فیصلوں نے نہ صرف مجھے بلکہ ہمارے بچوں کو بھی نقصان پہنچایا، لیکن اب میں نے ایک فیصلہ کر لیا ہے۔ میں نے اپنے کزن کے بارے میں بتایا اور اسی وکیل لڑکی کے ساتھ میں نے اپنی بڑی بیٹی کا رشتہ طے کر دیا۔ جلد ہی شادی ہونے والی ہے اور وہ ہمیں اپنے ساتھ کراچی لے جائے گا۔ وہ نہ صرف ہماری بیٹی کا اچھا شوہر بنے گا بلکہ ہمیں بھی عزت اور سہارا دے گا۔ میری بات سن کر میرے شوہر کا چہرہ فک ہو گیا۔ وہ پریشان نظر آنے لگا اور کہنے لگا کہ کراچی؟ لیکن وہ تو بہت دور ہے، میں تو تم لوگوں سے مل بھی نہیں پاؤں گا۔ میں نے ایک ہلکی سی تلخی کے ساتھ کہا کہ پہلے کون سا آپ ہم سے ملنے آتے تھے؟ آپ کی زندگی میں ہماری جگہ تو پہلے ہی بہت محدود تھی، اب ہم جہاں بھی جائیں اپنی خوشی کے ساتھ جائیں گے۔ یہ سن کر میرے قدموں میں وہ بیٹھ گیا اور رونے لگا۔ اس کی آواز لرز رہی تھی جب اس نے کہا کہ نجمہ ایسے میں رہو، مجھے معاف کر دو، میں بہت برا انسان تھا، میں نے تمہیں اور بچوں کو بہت تکلیف دی ہے۔ اور اس کے آنسو دیکھ کر میرا دل بھر آیا۔ میں نے اپنی ساری تلخیاں دل سے نکال دیں، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر میں اس وقت اسے معاف نہ کرتی تو میری بیٹیوں کے دل پر بوجھ رہ جاتا۔ میں نے اپنے دل پر قابو پاتے ہوئے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں معاف کرتی ہوں، لیکن صرف اس لیے کہ میری بیٹیاں یہ دیکھ سکیں کہ معاف کرنا سب سے بڑا ظرف ہے۔ اس کے بعد میں نے معصومہ کو بھی سنبھالنا شروع کیا۔ وہ اب بھی صدمے کی حالت میں تھی۔ میں نے اسے اپنی بیٹیوں کی طرح گلے لگایا اور اس کا ہر ممکن خیال رکھا۔ یہ ایک نیا آغاز تھا، لیکن میرے دل میں یہ سکون تھا کہ میں نے اپنی بیٹیوں کے لیے بہتر مستقبل کی بنیاد رکھ دی تھی۔ جس آدمی نے معصومہ کے ساتھ برا کیا، اس پہ بھی کیس کیا اور اس کو بھی پکڑا گیا۔ ہر بعد میں پتہ چلا کہ سمیرہ کا اس آدمی کے ساتھ بھی چکر چل رہا تھا، لیکن اس نے موقع دے کر معصومہ کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کی۔ یہ وہی بات ہے کہ جب گھر کی عورت پھر کوئی بھی آ سکتا ہے، اور سمیرہ اسی قسم کی خاتون تھے۔ تبھی تو اس نے 2 بیٹیوں کے باپ سے شادی کی تھی، کیونکہ اس کو پیسے کا لالچ تھا، لیکن یہ بات کوئی سمجھ نہ سکا۔ میرے شوہر نے میرے سامنے مجھ سے معافی مانگی اور کہا کہ مجھے تو بہت پہلے ہی پتہ چل گیا تھا کہ سمیرہ میں اور تم میں زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن میں شرمندہ تھا، یا شاید میرے اندر انا آ گئی کہ میں تمہیں واپس نہیں لانا چاہتا تھا۔ کس منہ سے تمہیں واپس لاتا؟ اس لیے ساری زندگی ایسے ہی گزارتی۔ وہ جہاں بھی بھاگ کر گئی ہے میں نے اس کے نام طلاق لکھ دی ہے۔ جس دن بھی آئے گی میری زندگی سے نکل چکی ہوگی، اور نہیں آئے گی تو اور بھی اچھی بات ہے۔ معصومہ کے ساتھ معاملہ یہ ہوا کہ اس کی اولاد اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس دنیا سے چلی گئی۔ شاید اسی میں کوئی بہتری تھی۔ میں نے اپنی بڑی بیٹی کی شادی اس وکیل لڑکے سے کر دی اور وہ لوگ کراچی شفٹ ہو گئے۔ باقی بیٹیوں کی ابھی پڑھائی چل رہی تھی۔ میرا شوہر دن رات مجھ سے معافی مانگتا ہے اور میرے ساتھ رہتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے تمہاری زندگی برباد کی۔ میں ان سے کہتی ہوں کہ آپ میری بیٹیوں کے باپ نہ ہوتے تو میں آپ کو کبھی معاف نہ کرتی، لیکن میں بیٹیوں والی ہوں، اس لیے آپ کو معاف کر رہی ہوں۔ آپ نے یہ کہا تھا نا کہ بیٹیوں والی عورت کے منہ پہ زبان نہیں ہوتی، بس سمجھے آج بیٹیوں والی عورت تھی، اسی لیے آپ کے سامنے پھر سے سر جھکا کے آپ کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہو گئی۔ اگر میرے بیٹے ہوتے تو ان کے سہارے میں آپ کے پاس کبھی واپس نہیں آتی۔ شوہر شرمندہ ہوتا ہے اور بار بار اس کو شرمندہ کر کے مجھے کیا ملے گا، اس لیے اس بات کا ذکر نہیں کرتی۔ زندگی گزر رہی ہے،
मासूमा अपनी माँ को बिल्कुल भी याद नहीं करती है और मुझे अम्मी कहती है और मेरे साथ हंसी खुशी रहती है। जब से उसे बहनें मिली हैं उसे दूसरे दोस्तों की ज़रूरत नहीं। वो अपनी बहनों के साथ बहुत खुश है। आखिर में मैं यही कहना चाहूँगी कि अल्लाह का वादा है कि मुसीबत के बाद सुकून आता है, दर्द के बाद राहत आती है और बुरे हालात के बाद अच्छे हालात आते हैं। ज़िंदगी है, सब कुछ होता रहता है। हम लोग यूं नहीं कह सकते कि बस जो हो गया सो हो गया। अब किसी को माफ़ नहीं करना और इंसान को माफ़ करना पड़ता है और रहना पड़ता है। जब आप बच्चों वाले हों तो आपको अपने बच्चों के लिए अच्छी मिसाल कायम करनी पड़ती है। अगर मैं माफ़ नहीं करती तो मेरी बेटियां भी यही समझती कि माफ़ ना करना ही अच्छा होता है, जबकि अल्लाह भी कहता है कि माफ़ कर देना चाहिए। मैं तो सिर्फ अपनी बेटियों की अच्छी तरबियत। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी है तो हमारी कहानी को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने का शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कभी कभी आपकी नेकी आपके लिए मुसीबत बन जाती है और कभी कभी आपकी मुसीबत आपके लिए जन्नत बन जाती है। शायद इस बात की समझ आप लोगों को तब आए जब आप मेरी पूरी कहानी को सुन लेंगे। मुझे आज भी वो दिन याद है जब वो नन्ही सी जान अपने सीने से लगाए उस गंदी सी झोंपड़ी में ज़मीन पर पड़ी थी। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ क्या होने वाला है और जब अचानक मुझे अपने करीब कुछ महसूस हुआ और मैं हैरान रह गई। उस वक्त मुझे उस चीज़ से बहुत डर लगा था। पता नहीं उसे चीज़ कहना मुनासिब होगा या नहीं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। पर थोड़ी देर के बाद ही मुझे ये पता चला कि मैं इस दुनिया की सबसे खुशकिस्मत औरत बनने वाली हूँ, क्योंकि जैसे ही उसने मेरा नाम स्नोबर है और मेरी कहानी एक आम लड़की की कहानी है जिसने ख्वाब तो बड़े देखे थे, लेकिन किस्मत ने ऐसे रास्ते पर डाल दिया जहाँ ख्वाबों की ताबीर दुख दर्द में लपेटी हुई निकली। मेरी शादी एक ऐसे मर्द से हुई जो मुझसे 15 साल कर दी और मुझे लगा कि शायद मेरी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी, लेकिन मेरी ये खुश फहमी बहुत जल्द ख़त्म हो गई। शादी के बाद मैं एक जॉइंट फैमिली का हिस्सा बन गई। घर में मेरी सास, नंदें, देवर, जेठानी और देवरानियां थीं। ऐसा लगता था जैसे मैं किसी बड़े हुजूम में फंस गई हूँ, जहाँ हर शख्स मुझे अपनी मर्जी के मुताबिक ढालना चाहता था। मेरे दिन का आगाज़ काम से होता और इख्तिताम थकन से। सुबह से रात तक काम ही काम। हर वक्त किसी न किसी की बातें सुनना, किसी की शिकायत और किसी का ताना। मेरी सास और नंदें बार बार मुझे याद दिलाती थी कि मैं एक गरीब घर से आई हूँ और मेरे जहेज ना लाने का मलबा हर बात पर मुझ पर डाल दिया जाता। मेरा शौहर हमीद, जो मेरी ज़िंदगी का सहारा होना चाहिए था, वो भी मेरी तकलीफ़ों में इजाफा ही करता। वो हर तरह के जुल्म मुझ पर करता जो एक शौहर अपनी बीवी पर कर सकता है। उसका रवैया सर्द और बेहिसी से भरा था। मैं किसी से अपने दिल कर सकता है। उसका रवैया सर्द और बेहिसी से भरा था। मैं किसी से अपने दिल की बात कहती भी तो मुझे यही जवाब मिलता कि शौहर का हक है, बीवी को सब्र करना चाहिए। मैंने अपने दिल को यही समझाया कि शायद वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे दिल में ये उम्मीद जागी कि शायद औलाद होने के बाद मेरी ज़िंदगी में कुछ सुकून आ जाए। मैं अक्सर सोचती कि अगर मेरे पास एक बच्चा हो तो मैं अपनी सारी मोहब्बत और तवज्जो उस पर मरकूज कर दूंगी, लेकिन ये उम्मीद भी वक्त के साथ धुंधला गई, क्योंकि मेरा शौहर ना तो मेरे करीब होता और ना ही कोई उम्मीद देता। मैंने कई बार सोचा कि अपनी तकलीफ़ों के बारे में किसी को बताऊं, लेकिन फिर दिल में ये ख्याल आता कि कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। एक दिन मैं बाजार में खड़ी थी जब एक अजनबी औरत मेरे करीब आई और वो मुझे गौर से देखने लगी और बोली कि तुम हमीद की बीवी हो ना। मैं हैरान हुई और पूछा कि वो मुझे कैसे जानती है। उसने कहा कि मैंने तुम्हारी तस्वीर देखी थी। मैंने उसे बताया सी बात कही जिसने मेरे दिल को हिला दिया। वो बोली कि मैं तुम्हारे शौहर की पहली बीवी हूँ। ये सुनकर मेरे कदम जमीन पर जम गए। मैं हैरत और बेयकीनी की हालत में उसे देखने लगी। उसने कहा कि हमीद ने मुझसे शादी की थी, लेकिन मैंने उससे खुला ले ली क्योंकि वो कभी बाप नहीं बन सकता था। उसने ये भी बताया कि हमीद के इखलाक भी कुछ खास नहीं थे, इसलिए उसने अपनी ज़िंदगी तबाह होने से बचा ली। मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। मैंने उस औरत से कहा कि मुझे ये सब नहीं मालूम था। उसने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि तुम्हें उन लोगों ने धोखा दिया है। तुम अभी जवान हो, खूबसूरत हो, तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम इस रिश्ते से अलग हो जाओ, वरना तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी।
میں نے دل ہی دل میں اس کی بات کی سچائی کو محسوس کیا، لیکن میری زبان چپ رہی۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ میرے معاملے میں نہ بھولیں۔ شاید یہ میری سمجھداری تھی یا پھر کمزوری، لیکن میں نے اسے مزید کچھ نہ کہا۔ جب میں گھر واپس آئے تو میرے دل پر ایک بوجھ تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ ان لوگوں نے مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولا؟ مجھے دھوکے سے اس رشتے میں کیوں پھنسایا؟ کیا میں اتنی بے وقت تھی کہ میری زندگی کا فیصلہ جھوٹ پر کیا گیا؟ میرے سوالوں کے جواب کسی کے پاس نہ تھے۔ رات کو جب سب سو گئے، میں اکیلی بیٹھ کر اپنے آنسوں سے دل کا بوجھ ہلکا کرتی رہی۔ میں نے سوچا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا میں اس رشتے میں رہ کر اپنی زندگی یوں ہی برباد کرتی رہوں، یا پھر اپنی زندگی کو ایک نئے سرے سے شروع کرنے کی ہمت کروں؟ یہ وہ لمحہ تھا جب میں نے پہلی بار اپنے بارے میں سوچا۔ شاید یہ میری زندگی کا ایک نیا موڑ تھا، لیکن اس موڑ پر کیا کرنا تھا، یہ فیصلہ ابھی باقی تھا۔ میں اپنے ماں باپ کی سب سے چھوٹی بیٹی ہوں۔ ہم ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور میرے ماں باپ نے مجھے بڑے ارمانوں سے پالا تھا۔ میری بڑی بہن کی شادی ہو چکی تھی اور وہ اپنے شوہر کے گھر میں رہتی تھی۔ جب مجھے اپنے شوہر کی پہلی بیوی کے بارے میں پتہ چلا، اور یہ بھی کہ وہ کبھی باپ نہیں بن سکتا، تو میری دنیا اندھیر ہو گئی۔ میں نے یہ بات اپنے ماں باپ کو بتانے کا سوچا، لیکن فوراً ہی دل نے کہا کہ وہ پہلے ہی کتنی پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں، ان پر مزید بوجھ ڈالنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ اسی سوچ کے ساتھ میں نے اپنی بہن سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ بڑی تھی اور مجھے لگا کہ وہ میری بات سمجھے گی، میری مدد کرے گی۔ جب میں نے اپنی بہن کو یہ سب کچھ بتایا تو اس نے مجھے ایک ایسی بات کہی جس نے میرے دل کو اور بھی زیادہ بوجھل کر دیا۔ وہ کہنے لگی کہ دیکھ سنوبر، ہم غریب لوگ ہیں، تو جانتی ہے کہ بغیر جہیز کے تیری شادی کیسے ہوئی؟ ایسے رشتے آسانی سے نہیں ملتے۔ اب اگر تو اس گھر کو چھوڑ کر واپس آ جائے گی تو تیری شادی دوبارہ کون کرائے گا؟ تو سوچ، ہمارے ماں باپ پہلے ہی پریشان ہیں اور ہماری بہنیں بھی بیٹھی ہیں، ان کی شادیوں کا کیا ہوگا؟ میں حیرت سے اس کی باتیں سنتی رہی۔ مجھے لگا کہ وہ میرے درد کو سمجھے گی، لیکن وہ میری تکلیف کو نظر انداز کرنے میں کچھ نہ کچھ کمی ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ گھر چھوڑ دیا جائے۔ اگر مجھ سے پوچھ تو میں بھی خوش نہیں ہوں۔ میرے 4 بچے ہیں اور وہ مجھے کتنا تنگ کرتے ہیں، تو تصور بھی نہیں کر سکتی۔ تو خوش قسمت ہے کہ تجھے بچوں کی پرورش کا جھنجھٹ نہیں۔ تو اپنی زندگی سکون سے گزار اور اللہ پر بھروسہ کر، وقت کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میری بہن کی باتیں میرے دل پر ایک بوجھ بن کر رہ گئی۔ میں اسے کچھ نہ کہہ سکی اور مجھے لگا کہ وہ بڑی ہے، میرے حالات کو سمجھے گی، لیکن اس نے مجھے اور زیادہ الجھا دیا۔ میں اس وقت خاموش ہو گئی، لیکن میرے اندر ایک طوفان اٹھ رہا تھا۔ میں واپس اپنے گھر آئی تو دل میں عجیب سی خالی پن کا احساس تھا۔ میرے دل میں سوالات اٹھ رہے تھے کہ کیا میری بہن نے صحیح کہا؟ کیا واقعی مجھے اسی طرح حالات کے ساتھ سمجھوتا کر لینا چاہیے؟ لیکن جب میں اپنے آس پاس دیکھتی تو لگتا کہ یہی ہماری دنیا کی حقیقت ہے۔ میرے ارد گرد کی عورتیں بھی تو اپنی زندگی گزار رہی تھی، چاہے وہ کتنی بھی مشکلات کا سامنا کر رہی ہوں۔ میں نے سوچا کہ شاید یہی میری قسمت ہے اور اللہ مجھے ان قربانیوں کا اجر دے گا۔ لیکن وقت گزرتا گیا اور حالات بہتر ہونے کے بجائے اور خراب ہوتے چلے گئے۔ میرے شوہر اور سسرال والے میرے خلاف ایک اور بات پھیلانے لگے۔ انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ میں بانجھ ہوں، میرے ہاں اولاد نہیں ہو سکتی، اور یہ سن کر میرا دل ٹوٹ گیا۔ مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ مسئلہ میرے ساتھ نہیں بلکہ میرے شوہر کے ساتھ تھا۔ اس نے خود مجھے یہ بات کبھی نہیں بتائی تھی، لیکن پہلی بیوی کی زبانی میں یہ جان چکی تھی۔ وہ نہ صرف یہ حقیقت مجھ سے چھپاتا رہا بلکہ اب مجھے بھی اولاد نہ ہونے کے طعنے دیتا۔ جب بھی وہ مجھے طعنے دیتا میں حیرت سے اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہتی۔ میں سوچتی کہ وہ کس منہ سے مجھے یہ باتیں کہہ رہا ہے۔ اسے تو خود معلوم ہے کہ وہ کبھی باپ نہیں بن سکتا، لیکن اس کے رویے میں کبھی شرمندگی یا ندامت کا شائبہ تک نہیں ہوتا تھا۔ وہ اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہتا، اس معاملے میں پیچھے نہ تھے۔ وہ بھی مجھے ہر وقت یہی کہتے کہ میری وجہ سے ان کے خاندان کا نام ڈوب رہا ہے، کیونکہ میں ان کے بیٹے کے لیے وارث پیدا نہیں کر سکتی۔ ان کی باتیں سن کر میرا دل چاہتا کہ ان سے کہوں کہ اپنے بیٹے کو دیکھیں اور حقیقت کا سامنا کریں، لیکن میں خاموش رہتی۔ میرے پاس کوئی ایسا سہارا نہ تھا جو میری بات کو سنے اور سمجھے۔ یہ سب کچھ سہتے سہتے میری روح تک تھک چکی تھی اور میں نے اپنے دل کو بار بار یہی سمجھایا کہ شاید اللہ میری ان قربانیوں کا اجر دے گا، لیکن دن بدن میری امید کمزور پڑتی جا رہی تھی۔ میں دیکھ رہی تھی کہ حالات نہ صرف ویسے کے ویسے تھے بلکہ مزید بگڑتے جا رہے تھے۔ میری زندگی ایک دائرے میں گھوم رہی تھی۔
جہاں نہ کوئی راستہ تھا اور نہ کوئی امید۔ میرے دل میں اکثر یہ سوال اٹھتا کہ کیا یہ زندگی اسی طرح گزرے گی کہ مجھے ہمیشہ ان تانوں اور تکلیفوں کے ساتھ جینا ہوگا؟ لیکن جواب کوئی نہ تھا۔ میں تنہا اپنے درد کے ساتھ جی رہی تھی اور میرے دل میں بس ایک دعا رہ گئی کہ اللہ مجھے اس آزمائش سے نکالے۔ لیکن آزمائش ختم ہونے کی بجائے مزید سخت ہوتی جا رہی تھی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہر عورت ماں تو ہوتی ہے لیکن ہر عورت میں ماں کا دل نہیں ہوتا۔ میرے اندر وہ دل تھا۔ میں نے ہمیشہ بچوں سے محبت کی تھی اور میرے دل میں بچوں کے لیے ایک عجیب سی کشش تھی، جیسے وہ میری زندگی کی خوشیوں کا مرکز ہو۔ جب میں نے اپنی بہنوں کے بچوں کو گود میں اٹھایا، انہیں ہنستے کھیلتے دیکھا تو دل چاہتا تھا کہ میرے اپنے بچے بھی ہوں، جنہیں میں اپنی جان سے زیادہ چاہوں، جنہیں اپنے پیار سے پروان چڑھاؤں۔ اور شادی کے بعد یہ خواہش اور زیادہ شدت اختیار کر گئی۔ میرے شوہر کے رویے اور حالات کی تلخیوں کے باوجود میں نے ہمیشہ یہ سوچا کہ اگر میرے اپنے بچے ہوں گے تو شاید میں ان کے سہارے اپنی زندگی کی تلخیوں کو بھول جاؤں گی۔ لیکن جب مجھے پتا چلا کہ میرے شوہر میں وہ کمی ہے جس کی وجہ سے میں کبھی ماں نہیں بن سکتی، تو میرے دل پر جیسے پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ یہ بات نہ صرف میری زندگی کے خواہی بلکہ میری ذات کی بنیاد کو بھی ہلا کر رکھ دیا۔ یہ جاننے کے بعد بچوں کے لیے میرا پیار مزید بڑھ گیا۔ میں جہاں بھی کسی بچے کو دیکھتی دل مچلنے لگتا اور میرا دل چاہتا تھا کہ میرے بھی اپنے بچے ہوں جو میری گود کو بھر دے اور میری زندگی کو خوشیوں سے بھر دے۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ میرے شوہر کے ساتھ یہ ممکن نہ تھا۔ یہ حقیقت میری زندگی کی سب سے بڑی اذیت بن گئی تھی۔ میرا شوہر حمید ایک خود غرض اور بے حس انسان تھا۔ اس کے دل میں نہ میرے لیے عزت تھی اور نہ کوئی محبت۔ میں جانتی تھی کہ وہ اچھا آدمی نہیں ہے اور وہ نہ مجھے عزت دیتا تھا اور نہ ہی میرے لیے کسی عزت کا بندوبست کر سکتا تھا۔ لیکن میرے دل میں یہ خواہش تھی کہ اگر میرے بچے ہوتے تو شاید وہ میری دنیا بدل دیتے، ان کے ساتھ میرا دل لگ جاتا اور شاید ان کے ذریعے میں اپنی زندگی کی تلخیوں کو سہنے کی طاقت پا لیتی۔ ایک دن میں نے غصے میں اپنے شوہر سے کہا، مجھے چھوڑ دو اور تمہارے ساتھ زندگی گزارنا میرے لیے ایک سزا ہے۔ میری بات سن کر وہ بالکل نہ ہچکچایا اور فوراً جواب دیا، میں تمہیں چھوڑنے میں ایک پل بھی نہیں لگاؤں گا، لیکن اس کے بعد تمہارا کیا ہوگا؟ اس کی یہ بات میرے دل کو چیر کر رکھ گئی۔ میں حیران تھی کہ یہ شخص جو اپنی ذات میں اتنی بڑی کمی رکھتا ہے پھر بھی کس قدر پر اعتماد ہے۔ وہ مجھے چھوڑنے کی دھمکی دیتے ہوئے ذرا بھی نہیں جھجکا تھا۔ میں سوچتی رہی کہ کیا اسے یقین ہے کہ اسے تیسری بیوی مل جائے گی؟ کیا یہ شخص اتنا نڈر اور بے حس ہے کہ اسے میری حالت سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ ایک دن میرے دل میں ہمت آئی اور میں نے غصے میں اسے کہہ دیا، مجھے پتا ہے کہ تمہاری پہلے بھی شادی ہو چکی ہے۔ یہ سن کر وہ غصے سے لال پیلا ہو گیا، الٹا مجھ پر الزام لگانے لگا کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں اور اس پر غلط الزام لگا رہی ہوں۔ اس نے غصے میں میرے منہ پر زور سے تھپڑ مار دیا۔ اس کے بعد اس رویے نے میری روح کو مزید چوٹ پہنچائی۔ میں حیران تھی کہ یہ شخص جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا تھا میرے ساتھ یہ سب کچھ کیسے کر سکتا ہے۔ میری زندگی میں اس گھر میں ایک غلام کی طرح رہ رہی تھی اور میری عزت اس گھر میں کسی کے نزدیک نہ تھی۔ گھر کے سارے نیچ کام مجھے کرنے کو دیے گئے تھے۔ گھر میں اور بھی بہویں تھیں لیکن باتھ روم دھونے کی ذمہ داری صرف مجھ پر ڈالی گئی۔ مجھے کہا جاتا کہ میں اپنی اوقات میں رہوں، یہاں تک کہ کوڑا کرکٹ اٹھانا بھی میرا کام تھا۔ مجھے روزانہ بدبودار کوڑے کے شاپر اٹھا کر کافی دور ایک ڈمپر تک جانا پڑتا تھا۔ وہ جگہ نہایت بدبودار اور گندی تھی لیکن مجھے یہی کام بار بار کرنا پڑتا۔ مجھے اس کام سے نفرت تھی لیکن میرے پاس کوئی اور راستہ نہ تھا۔ یہ سب میرے لیے ذلت کا باعث تھا لیکن میں خاموشی سے سب سہتی رہتی۔ زندگی کے یہ دن میرے لیے ایک عذاب تھے۔ میں سوچتی تھی کہ کیا یہ زندگی ہے؟ کیا میں ہمیشہ اسی طرح ذلت اور حقارت کے ساتھ جیوں گی؟ میرا دل ہر وقت مایوسی میں ڈوبا رہتا لیکن میری آنکھوں میں ایک امید باقی تھی۔ میں اللہ سے دعا کرتی تھی کہ وہ میری آزمائش کو ختم کرے اور میری زندگی کو خوشیوں سے بھر دے، لیکن حالات ایسے تھے کہ ہر دعا کے جواب میں مزید تکلیف ملتی۔ میں آج تک سمجھ نہیں پائی کہ میری زندگی کو اس نہج پر کیوں لے جایا گیا۔ کیا میری زندگی کے رنگ واقعی ہمیشہ کے لیے مٹ چکے تھے یا پھر کبھی مجھے ان سب مشکلات کے بدلے میں کوئی خوشی ملے گی؟ یہ سوال آج بھی میرے دل میں گونج رہا ہے لیکن جواب ندارد۔ میرے شوہر کو کام کے سلسلے میں دوسرے شہر جانا تھا اور اس نے مجھے بتایا کہ اسے وہاں 7 سے 8 مہینے لگ سکتے ہیں۔ اس کے جانے کی خبر میرے لیے کوئی خوشی یا غم کا باعث نہیں بنی، لیکن اس نے جاتے جاتے مجھے اتنی آزادی ضرور دی تھی کہ میں بیچ میں اپنی ماں کے گھر جا سکتی تھی۔
یہ اجازت میرے لیے کسی نعمت سے کم نہ تھی۔ اپنے والدین کے گھر جا کر کچھ وقت گزار لینا میرے لیے سکون کا باعث تھا، کیونکہ وہاں کم از کم مجھے دل کا حال سننے والے لوگ مل جاتے تھے۔ میں گاہے بگاہے اپنے والدین کے گھر آتی جاتی رہی، لیکن حالات ہمیشہ میرے حق میں لیے کوئی ڈھنگ کا سویٹر بھی نہ تھا۔ میرے شوہر کو کبھی میری ضروریات کا خیال نہیں آیا تھا، اور نہ ہی اس نے کبھی مجھے کچھ خرید کر دینے کی زحمت کی۔ ایسے میں میرے لیے سردی برداشت کرنا ایک الگ آزمائش بن گیا۔ میری دیورانی نے شاید ہمدردی کے طور پر یا محض اپنی پرانی چیزوں سے جان چھڑوانے کے لیے مجھے اپنے کچھ پرانے سویٹر دے دیے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ دیورانی کافی موٹی تھی اور اس کے موٹے موٹے سویٹر میرے لیے بالکل موزوں نہ تھے۔ جب میں وہ سویٹر پہنتی تو خود بھی اتنی موٹی لگتی کہ آئینے میں اپنی شکل پہچاننا مشکل ہو جاتا تھا۔ وہ سویٹر زیادہ تر پرانے اور رنگ اترے ہوئے تھے، لیکن میرے پاس کوئی اور آپشن نہ تھا۔ میں انہیں پہن کر کام کرتی اور خود کو تسلی دیتی کہ کم از کم سردی سے بچاؤ کا کوئی ذریعہ تو ہے، لیکن دل میں ایک عجیب سا احساس رہتا کہ میں ہمیشہ دوسروں کی پرانی چیزوں پر گزارا کیوں کر رہی ہوں؟ کہ میری اپنی کوئی حیثیت نہیں؟ کہ میں اس لائق بھی نہیں کہ اپنے لیے کوئی اچھی چیز خرید سکوں؟ یہ سب سوچتے ہوئے میں اکثر اپنے ماضی کے خوابوں میں کھو جاتی، جہاں میں نے اپنی زندگی کو کچھ اور ہی رنگ میں دیکھا تھا، لیکن حقیقت وہی تھی جو سامنے تھی۔ موٹے موٹے سویٹر، سردی کی ٹھٹھرتی راہیں اور ایک بے روح زندگی۔ ایک دن میری زندگی کا سب سے عجیب دن تھا، ایک ایسا دن جس نے میری زندگی کے ایک نئے باب کا آغاز کیا۔ وہی معمول کا دن تھا جب مجھے گھر کا کوڑا اٹھا کر ڈمپر تک لے جانا تھا۔ میں بدبو سے بیزار اپنی قسمت پر ماتم کرتی کوڑے کا شاپر اٹھائے اس بدبو دار جگہ کی طرف جا رہی تھی۔ یہ راستہ میرے لیے کسی اذیت سے کم نہ تھا، لیکن میرے پاس کوئی اور چارہ بھی نہ تھا۔ جب میں ڈمپر کے قریب پہنچی اور کوڑے کا شاپر اس کے اندر پھینکنے لگی تو اچانک مجھے ایک نومولود بچے کے رونے کی آواز سنائی تھی۔ میں رک گئی اور حیرانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ یہ آواز کہاں سے آ رہی تھی؟ یہاں تو آس پاس کوئی بھی نہ تھا، اور نہ ہی کوئی گھر تھا اور نہ ہی کوئی انسان نظر آ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے لگا ہے بچوں کے لیے میری شدید خواہش اور ان کی کمی کا احساس شاید میرے ذہن پر اس قدر حاوی ہو چکا تھا کہ مجھے خیالی آوازیں سنائی دینے لگی۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ یہاں کسی بچے کا ہونا ممکن ہی نہیں، لیکن دل ابھی بھی بے چین تھا۔ میں نے دوبارہ کان لگا کر غور سے سننے کی کوشش کی اور وہی آواز پھر سے آئی، بالکل واضح، جیسے کوئی بچہ زور زور سے رو رہا ہو۔ میرا دل کانپ گیا۔ میں نے بے چینی سے ڈمپر کے اندر جھانکا اور جو منظر میری آنکھوں نے دیکھا اس نے مجھے ایک لمحے کے لیے جیسے مفلوج کر دیا۔ ڈمپر کے اندر کوڑے کے ڈھیروں کے بیچ ایک نومولود بچہ پڑا تھا۔ میرا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ میں نے جلدی سے اپنے حواس بحال کیے اور ایک لمحہ کی دیر کیے بغیر اس بچے کو باہر نکال لیا۔ وہ ایک چھوٹا سا نازک سا وجود تھا جس کا جسم کوڑے کی گندگی اور سردی سے کانپ رہا تھا۔ میں نے اسے فوراً اپنے سینے سے لگا لیا اور میرے دل میں ایک عجیب سا سکون اور اطمینان پیدا ہوا، جیسے یہ بچہ میرے لیے کسی اور پر آیا ہو۔ میں نے بچے کو اپنے دوپٹے میں لپیٹ لیا تاکہ اسے سردی اور لوگوں کی نظروں سے محفوظ رکھ سکوں، اور جلدی جلدی گھر کی طرف بھاگی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی اور ذہن میں ہزاروں سوالات گردش کر رہے تھے۔ یہ بچہ کون تھا؟ میرے دماغ میں کسی بات کا گزر نہ تھا، بس وہ بچہ میرے ہاتھوں میں تھا اور میں اسے اپنے سینے سے لگائے گھر میں داخل ہو گئی۔ میں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ گھر والے کیا کہیں گے یا وہ کیا رد عمل دیں گے۔ ان سب باتوں سے بالکل بے پرواہ میں صرف ایک ہی بات پر مرکوز تھی کہ میں اس بچے کو اپنے پاس رکھوں، اسے سنیاری بناؤں اور اس کے ساتھ اپنے سکھ کا لمحہ گزاروں۔ لیکن جب میں گھر میں داخل ہوئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری آنکھوں کی حیرت کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ میرا شوہر بھی آج ہی واپس آیا تھا، وہ جو 7-8 مہینے تک دوسرے شہر کی نوکری پر تھا، وہ بھی لوٹ آیا اور اب ہم دونوں کا سامنے ایک عجیب صورتحال سے تھا۔ میرا شوہر اور سسرال والے اس بچے کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ میں جو بچہ اپنے ساتھ لائی تھی وہ بالکل چھوٹا، کمزور اور ناتواں سا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی ابھی پیدا ہوا ہو۔ سب کے چہرے پر سوالیہ نشان تھے اور انہوں نے فوراً اپنی کہانی بنانا شروع کر دی کہ شاید یہ بچہ میرا ہی ہو، کیونکہ وہ بچہ اتنا چھوٹا اور کمزور تھا، اور میری حالت بھی اس سے کچھ عجیب سی ہو گئی تھی۔ اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے وہ فوراً یہ نتیجہ نکالنے لگے کہ یہ بچہ میری ہی کوکھ سے نکلا ہوگا۔ میرے لیے یہ سب کچھ بہت مشکل تھا، کیونکہ جب میں نے کہا کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے اور میں نے اسے کہیں سے پایا تھا تو میری ساس نے فوراً سر پیٹا شروع کر دیا۔ ان کی آواز میں غصہ اور حیرانی تھی۔
وہ نہ صرف مجھ سے بات کر رہی تھی بلکہ اس بات پر اتنی یقین کے ساتھ رد عمل دے رہی تھی کہ گویا ان کا ذہن پہلے ہی اس بات پر جا چکا تھا کہ یہ بچہ ضرور میرا ہے۔ میرے انکار پر انہوں نے کہا کہ تم جھوٹ بول رہی ہو، یہ تمہارا ہی بچہ ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ویسے بھی تمہارا شوہر تو گھر پر نہیں تھا اور تم اپنی ماں کے گھر پر بھی جاتی رہتی تھی۔ لگتا ہے کہ تم نے کسی اور کے نے میری سردیوں میں پہنے جانے والے لمبے کھلے سویٹر پر بھی سوال اٹھا لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ تم وہ سویٹر اس لیے پہنتی تھی تاکہ کسی سے چھپ سکو اور ہمیں کچھ نہ پتہ چل سکے کہ تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ مجھے بہت گہرا دکھ ہوا کیونکہ میں نے کبھی کسی کے سامنے اپنی مشکلات کو بیان نہیں کیا تھا۔ وہ سب صرف اپنے انداز میں حالات کا تجزیہ کر رہے تھے، لیکن ان کو یہ سمجھنے کی فرصت نہ ملی کہ میں ان سب سے زیادہ خود پریشان تھی۔ وہ میرے لباس، میری حالت اور میرے معاملات پر اتنا غور کر رہے تھے جیسے میری کوئی خود مختاری ہی نہ ہو۔ میری ساس نے کہا کہ یہ بچہ میرے بیٹے کا تو ہو نہیں سکتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بچہ کسی اور کا ہے اور تمہارا اپنا ہی ہے، تم نے خود پیدا کیا ہے۔ ان کا یہ الزام میرے دل میں ایک تیز چبھتا ہوا کانٹا بن کر لگا۔ میں اپنی پریشانیوں میں پہلے ہی ڈوبتی ہوئی تھی اور پھر انہوں نے مجھے کسی دوسرے کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیا۔ وہ نہ صرف میرے اندر کی کمزوریوں کو اجاگر کر رہے تھے بلکہ میرے لیے جینے کا تمام راستے بھی بند کر رہے تھے۔ انہوں نے بات کہی وہ مجھے اور بھی دکھی کر گئی۔ وہ اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھے کہ میں نے جو کچھ کہا وہ کسی نہ کسی وجہ سے کہا تھا۔ میں نے وہ کھلے سویٹر اس لیے پہنے کہ میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا۔ میرے پاس نئے سویٹر خریدنے کے لیے پیسے نہیں تھے اور مجھے سردی سے بچنے کے لیے یہی سب سے سستا طریقہ لگا، لیکن ان سب نے اسے میرا گناہ بنا دیا۔ میرا دل ان تمام الزامات کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہ تھا، لیکن میں کچھ نہیں کہہ سکی۔ میں خاموشی سے کھڑی ہو کر ان سب کی باتیں سنتی رہی اور بس ان کے منہ تک دیکھتی رہی کہ اب میں انہیں کیسے سمجھاؤں گی، یہ سمجھانے کی کوشش کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے اور میں اسے بس اس کی حالت میں اس طرح پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ کبھی بھی نہیں سمجھ پاتے۔ یہ الزام لگانے والے لوگ میرے لیے اتنے قریب تھے کہ میں انہیں اپنا درد نہیں سنا سکتی تھی۔ ان الزامات میں الجھتے ہوئے مجھے لگا کہ میں اس گھر میں کبھی اپنی حیثیت کو نہیں پا سکوں گی۔ جو بھی کوشش کرتی وہ میرے لیے ایک نئے الزام کی صورت میں واپس آ جاتی، اور یہ بچہ جو میری کا واحد قیمتی حصہ تھا وہ بھی میری ساس اور میرے سسرال والوں کے الزامات کا شکار بن چکا تھا۔ جب میں نے کہا کہ یہ بچہ مجھے ڈمپر سے ملا ہے تو میرے سسرال والوں کا رد عمل دیکھ کر میری دنیا ہل کر رہ گئی۔ انہوں نے فوراً کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو جاؤ اس بچے کو واپس رکھ کے آؤ، ہم کیوں کسی اور کا بچہ پالیں گے؟ پتہ نہیں کس کا بچہ ہے اور کہاں سے آیا ہے۔ ان کی باتیں جیسے تیز تیز چھریوں کی طرح میرے دل میں گڑتی چلی گئی۔ میں صرف یہ سوچ رہی تھی کہ یہ لوگ مجھ سے یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں نے تو یہ بچہ کسی بے گناہ کے درد سے بچانے کے لیے اپنے سینے میں جگہ دی تھی، لیکن ان کا رد عمل ایسا تھا جیسے میں نے کوئی بہت بڑی غلطی کر دی ہو۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم نے اسے رکھا تو یہ تمہارا مسئلہ ہے، لیکن ہم اسے اپنے گھر نہیں رکھیں گے۔ میں یہ سن کر دل کی گہرائیوں تک ٹوٹ گئی۔ یہ وہ لوگ تھے جو کبھی میری مشکلات میں شریک نہ ہوئے، اور اب میں جو کچھ کر رہی تھی وہ سب کی نظروں میں غلط تھا، لیکن میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ میں اس بچے کو واپس نہیں کروں گی، کیونکہ وہ بے قصور تھا اور میں ایسی انسان نہ تھی کہ کسی بچے کو درد کی ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دوں۔ میرے دل میں صرف ایک خیال تھا کہ یہ بچہ میری مدد کا محتاج ہے اور مجھے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ میرے سسرال والوں نے میرے اندر کی تڑپ اور محبت کو نظر انداز کرتے ہوئے میری عزت کو کچلنے کی کوشش کی۔ ان کا غصہ اور الزامات بڑھتے چلے گئے جیسے میں نے کچھ بہت بڑا جرم کیا ہو، لیکن میں یہ جانتی تھی کہ بڑوں کی غلطیوں کا کوئی تعلق بچوں سے نہیں ہوتا۔ بچے معصوم ہوتے ہیں اور ان کا کوئی قصور نہیں ہوتا۔ پھر بھی ان لوگوں نے مجھے اتنے بڑے انداز میں الزام تراشیوں کا نشانہ بنایا کہ میں دلی طور پر ٹوٹ چکی تھی۔ میں نے ان لوگوں کی باتوں کو سہتے ہوئے کہا کہ میں اس بچے کو واپس نہیں چھوڑوں گی، یہ میری ذمہ داری ہے اور میں اسے پالوں گی۔ اس کے بعد میں نے ایک اور بات کہہ دی جو میرے دل کی گہرائیوں سے نکلی تھی۔ میرے شوہر کے ہاں تو کبھی بچہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ باپ نہیں بن سکتا، تو پھر میں کیوں اس بچے کو واپس کروں؟ یہ بچہ میری ہی۔ یہ بات سن کر میری ساس کی آنکھوں میں غصہ بھر گیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ تم اس گھر سے نکل جاؤ اور فوراً دفع ہو جاؤ۔ میری ساس کے یہ الفاظ میرے دل پر اس وقت جیسے ایک طوفان بن کر گزرے۔ وہ میرے ساتھ اتنی بے رحمی سے بات کر رہی تھی جیسے میں نے ان کے ساتھ کوئی بہت بڑا ظلم کیا ہو۔ ان کی آنکھوں میں جو نفرت تھی وہ مجھے اتنی شدت سے محسوس ہوئی کہ میں اپنی جگہ پر ہی ساکت ہو گئی۔ میری زندگی کی حقیقت سے اتنا گہرا رشتہ تو ان لوگوں نے کبھی نہیں بنایا تھا، اور اب میں ان کی نظروں میں ایک غریب عورت بن چکی تھی جو بے عزتی کی حقدار تھی۔
میرے شوہر نے بھی مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ وہ بھی میری حالت کو سمجھنے کی بجائے صرف یہ دیکھ رہے تھے کہ اس بچے کی موجودگی انہیں کس قدر پریشان کر رہی تھی۔ اور پھر مجھے محسوس ہوا کہ میں ان سب کے لیے ایک بوجھ بن چکی ہوں جسے وہ جلدی سے اپنی زندگی سے نکال دینا چاہتے ہیں۔ میرے پاس کچھ بھی نہ تھا اور نہ میرے پاس اس بچے کو دودھ دینے کے لیے کوئی خوراک تھی، نہ ہی ان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے کچھ۔ میرے پاس اس بچے کو دودھ دینے کے لیے کوئی خوراک تھی، نہ ہی ان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے کچھ۔ بس ایک دوپٹہ تھا جس میں نے اس بچے کو لپیٹ رکھا تھا۔ میں سڑک پر کھڑی تھی اور سردیوں کی تیز ہوا میرے جسم میں سرایت کر رہی تھی۔ رات ہونے والی تھی اور مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میرے پاس اس بچے کو بچانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ میری زندگی جیسے ایک طوفان کے درمیان پھنس کر رہ گئی۔ گھر واپس جانا بھی میرے لیے ممکن نہ تھا کیونکہ وہاں بھی مجھے وہی الزام ملنے والا تھا، وہی طنز، وہی تانے۔ اپنے لوگوں کی باتوں کو سننا انسان کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، لیکن جب یہی باتیں اپنے ہی گھر والوں سے سننی پڑیں تو دل ٹوٹ جاتا ہے۔ انسان پرایوں کے تانے تو سہ لیتا ہے، لیکن جب اپنے بھی یہی باتیں کرنے لگے تو دل کی حالت بالکل مختلف ہوتی ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے مگر زبان خاموش تھی، کیونکہ میں ان سے کچھ کہنے کے قابل نہ تھی۔ میری تکلیف اور دل کی بے چینی کو سمجھنے والا کوئی نہ تھا۔ میں جانتی تھی کہ اس بچے کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اس وقت میں سوچ رہی تھی کہ اب زندگی کے اس مرحلے میں مجھے اور کیا کرنا چاہیے؟ کیا یہ میری تقدیر تھی کہ میں اپنے ہی گھر والوں سے اتنی بے بسی کا سامنا کروں؟ جب میں میڈیکل سٹور کے قریب پہنچی تو میرے دماغ میں ایک ہی خیال تھا کہ یہ بچہ جسے میں نے اپنے سینے میں جگہ دی تھی، اس کی ضرورتیں پوری کرنا میرے لیے سب سے اہم تھا۔ وہ چھوٹا سا بچہ جو زندگی کی پہلی سانسوں میں ہی اتنی تکالیف میں ڈوبا تھا، اور میں بس چاہتی تھی کہ اس کی تکالیف کم کروں اور وہ سکون سے سو سکے۔ میں نے میڈیکل سٹور کے مالک سے کہا کہ چھوٹے بچے کے پینے کا دودھ، ایک فیڈر، ایک پانی کی بوتل، اور اگر آپ کے پاس کوئی اور چیز ہو تو مجھے دے دے۔ میرا لہجہ انتہائی عاجز اور پریشان تھا، کیونکہ میری نظر میں اس بچے کی زندگی کی سب سے بڑی ضرورت اس وقت یہ تھی کہ وہ دودھ پی لے اور اس کا پیٹ بھرے تاکہ وہ کم از کم کچھ سکون پا سکے۔ میڈیکل سٹور والے نے تمام چیزیں میرے سامنے رکھی اور جب اس نے بل کا حساب بتایا تو میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ اتنا زیادہ تھا کہ میرے پاس پیسے نہ تھے۔ جب اس نے بل کا حساب بتایا تو میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ اتنا زیادہ تھا کہ میرے پاس پیسے نہ تھے۔ میں اس وقت بالکل بے بس ہو گئی اور میرے اندر کے غم اور افسوس نے مجھے بے خودی کی حالت میں مبتلا کر دیا۔ مجھے یاد آیا کہ میرے پاس ایک آخری چیز ہے جسے میں بیچ سکتی ہوں، اور وہ تھی وہ سونے کے ٹاپس جو میری ماں نے مجھے بچپن میں بنوا کر دیے تھے۔ جب میں نے پہلی بار کانوں میں سوراخ کروائے تھے تب میری ماں نے یہ ٹاپس میرے کانوں میں ڈلوانے کے لیے بنوائے تھے، اور وہ اس وقت کی میری عزیز ترین چیزیں تھی۔ میں نے وہ سونے کے ٹاپس نکالے اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کاؤنٹر پر رکھ دیے۔ میڈیکل سٹور والے نے یہ دیکھ کر فوراً کہا کہ باجی یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ مجھے پیسے دیں، آپ یہ سونے کے ٹاپس کیوں دے رہی ہیں؟ اس کی باتوں میں ایک عجیب سا حیرت اور استجاب تھا، جیسے وہ میری حالت کو سمجھ نہیں پا رہا۔ لیکن میں نے اسے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ یہ لے لیں، جب میرے پاس پیسے ہوں گے تو میں آپ کو پیسے دے کر یہ واپس لے آؤں گی۔ اس کا چہرہ افسوس سے کہ میری حالت پر کسی کو یقین کرنا مشکل تھا، لیکن خاص طور پر جب اس نے مجھ سے یہ سونے کے ٹاپس لے لیے۔ لیکن میں نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا، یہ بچہ ناجائز نہیں، مجھے کہیں سے ملا ہے۔ اگر آپ کچھ بھی ایسا سوچ رہے ہیں تو میں بری انسان نہیں ہوں۔ اور جب یہ الفاظ میرے منہ سے نکلے میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ وہ میڈیکل سٹور والا مجھے دیکھ رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک نرم سا تاثر تھا، جسے وہ میرے درد کو سمجھ رہا ہو۔ پھر اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ آپ میری بہن ہیں، آپ یہ سامان ایسے ہی لے جائیں، بے فکر رہیں۔ اس کی باتوں میں اتنی ہمدردی اور انسانیت تھی کہ میں نے سوچا کہ شاید وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ میں ایک مجبور عورت ہوں جسے بے بسی کی حالت میں یہ قدم اٹھانا پڑ رہا ہے۔ اس نے نہ صرف سامان مجھے دیا بلکہ اپنے گھر سے اپنے بچے کے کچھ کپڑے بھی لے آیا اور مجھے کہا کہ آپ کے پاس رہنے کی جگہ تو ہے نا؟ مجھے ایسے لگا جیسے وہ میری حالت سے واقعی ہمدرد ہو، اور وہ چاہتا تھا کہ میں اور وہ بچہ کم از کم سر چھپانے کی جگہ پائے۔ اس کے بعد میرے دماغ میں ایک لمحے کے لیے یہ خیال آیا کہ میں اس سے سب کچھ بتا دوں، اسے بتا دوں کہ میں کہاں جا رہی ہوں اور کیوں میں سڑکوں پر ہوں، کیوں اپنے ہی گھر سے نکال دی گئی ہوں۔ لیکن پھر ایک لمحے کے لیے مجھے احساس ہوا کہ کسی غیر کے احسانات کو اتنی آسانی سے نہیں قبول کرنا چاہیے۔ میں جانتی تھی کہ میرے پاس اس وقت کوئی اور راستہ نہیں تھا، اور اگر میں نے اس کا احسان قبول کیا تو وہ مجھ پر مزید ترس کھا کر مجھے کچھ اور دیتا۔ لیکن میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ میں اس کا احسان نہیں لے سکتی۔ جی میں کر لوں گی، میں نے جواب دیا۔
اور اس کا شکریہ ادا کیا، اور پھر میں نے اس بچے کو اس کے کپڑے پہنائے اور اسے اپنے دوپٹے میں لپیٹا۔ فیڈر میں تھوڑا سا پانی اور دودھ ڈال کر اس کو دودھ پلایا، اور بچہ بہت کمزور تھا اور اس کا پیٹ بھر گیا تو وہ سکون سے سو گیا۔ جیسے ہی وہ سو گیا مجھے تھوڑا سکون محسوس ہوا، مگر میری اپنی حالت کے بارے میں سوچ کر دل بھرا۔ میں اپنے اس بچے کو پالتے ہوئے خود کو ایسے احساسات میں ڈوبی ہوئی محسوس کر رہی تھی کہ جس جگہ میری زندگی کے پہلے تھا۔ مجھے یاد آیا کہ یہ بچہ مجھے دراصل ایک نئی حقیقت سکھا رہا تھا، اور وہ یہ کہ کبھی کبھی انسانوں کو ایک دوسرے کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جب اپنی مدد کرنے والے لوگ آپ سے مڑ کر جاتے ہیں پھر آپ کی دنیا تکلیفوں سے بھر جاتی ہے۔ میں نے اس بچے کو اپنی پناہ دی تھی، اور اب اس کی موجودگی نے میرے اندر ایک نیا جذبہ پیدا کیا تھا کہ میں اس بچے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہوں، اور یہی سوچتے ہوئے میری آنکھوں میں ایک نیا عزم اور ہمت ابھری۔ لیکن جب میں نے اپنے ہی گھر میں ایک طرف پلٹ کر سوچتی تو مجھے یاد آتا تھا کہ مجھے اپنے ہی گھر والوں سے نکال دیا گیا، صرف اور صرف ایک الزام کی وجہ سے۔ مجھے یہ بھی یاد آتا تھا کہ وہ لوگ جو کبھی میری ضروریات کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے تھے، آج میری زندگی کو برباد کرنے کے در پہ تھے۔ یہ سوچ کر مجھے بہت دکھ ہوتا تھا، اور میرے دل میں ایک سوال تھا کہ آخر مجھے کیوں ایسا سلوک برداشت کرنا پڑا۔ جب میں نے اس بچے کو گود میں اٹھایا اور جھونپڑی کی طرف بڑھا تو دل میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ بچہ اب میرے لیے ایک نئی زندگی کی طرح جھونپڑی کی طرف بڑھا تو دل میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ بچہ اب میرے لیے ایک نئی زندگی کی طرح تھا، ایک ایسی زندگی جس میں تکالیف اور مشکلات کے باوجود میں اسے اپنی محبت دے سکتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ لوگ شاید سوچتے ہوں گے کہ یہ بچہ میرا ہی ہے، کیونکہ میں نے اسے خوبصورتی سے کپڑے پہنائے تھے، اس کے لیے دودھ اور دیگر ضروری چیزیں مہیا کی تھی، اور وہ سکون سے میرے سینے پر سو رہا تھا۔ لیکن مجھے خود کو اس حقیقت سے آگاہ تھا کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، اور میں اس کی پرورش کی ذمہ داری اپنی محبت اور انسانیت کے بنیاد پر لے رہی تھی۔ اس لمحے میں خود کو اس بچے کے لیے ایک ماں کی طرح محسوس کر رہی تھی، اور اس کی موجودگی میں مجھے ایسا سکون مل رہا تھا جو کسی اور انسان کے ساتھ نہ تھا۔ رات کا وقت تھا اور اب میرے لیے اس بچے کی پرورش کا سوال تھا، لیکن یہ سوچ کر کہ رات کہاں گزاروں گی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر اچانک میری نظر ایک چھوٹی سی جھونپڑی پر پڑی۔ وہ جگہ بظاہر خالی لگ رہی تھی اور اندر ایک بستر پڑا تھا جو شاید کسی مزدور یا فقیر کا ہو، اور کوئی نہیں آ رہا تھا، اس لیے میں نے اندر جا کر بیٹھنے کا فیصلہ کیا۔ جھونپڑی کے اندر جا کر میں نے بچے کو اپنے سینے سے لگا لیا اور دوبارہ اس کو دودھ پلایا۔ وہ سکون سے سو گیا تھا، لیکن اس کے بعد میں خود کو ایک نئے احساس میں مبتلا پاتی ہوں۔ اچانک میں نے سنا کہ ایک جھونپڑی کی دہلیز پر قدموں کی آواز آئی۔ میری نظریں وہاں گھوم گئی اور میں نے دیکھا کہ ایک آدمی جو بہت ہی اچھے اور صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے تھا جھونپڑی کے اندر داخل ہو رہا تھا۔ اس کی گردن میں ایک کارڈ لٹکا ہوا تھا اور وہ شاید کسی کمپنی سے تعلق رکھتا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھ کر کہا کہ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ آپ کون ہیں؟ میں نے ڈرتے ہوئے جواب دیا کہ آپ کون؟ اس نے کہا کہ اس جھونپڑی میں ایک بوڑھا آدمی رہتا تھا، لیکن ابھی ابھی ہم نے اس کی مدد کی اور اسے سینٹر میں چھوڑ کر آئے ہیں۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ آپ کو بھی مدد کی ضرورت ہے؟ یہ سن کر مجھے فوراً سمجھ آ گیا کہ وہ سینٹر والا ہے، اور اس کی باتوں سے یہ بھی پتہ چلا کہ وہ میری مدد کرنا چاہتا ہے۔ میں نے اسے ساری حقیقت بتا دی۔ میں نے اسے ساری حقیقت بتا دی، اس بچے کے بارے میں بھی بتایا کہ وہ کہاں سے آیا ہے اور اس کے ساتھ کیا کچھ ہوا۔ اس نے میری باتیں سن کر کہا کہ ہم تو یہ کام پیسوں کے عوض کرتے ہیں، لیکن آپ بغیر کسی پیسے کی نیکی کما رہی ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ چلیں اور ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ اس کی باتوں میں کچھ ایسا تھا کہ میں نے فوراً فیصلہ کیا کہ اس کے ساتھ چلوں گی۔ میں نے اس کے ساتھ سینٹر جانے کی حامی بھر لی۔ جب وہ مجھے وہاں لے آیا تو وہاں کچھ اور عورتیں بھی موجود تھیں۔ میں نے انہیں اپنی کہانی سنائی اور وہ بھی بہت حیران ہو گئی۔ ان عورتوں نے مجھے اپنی مدد فراہم کی اور مجھے وہاں پر کھانا دیا اور پہننے کے لیے کپڑے بھی دیے۔ میں نے رات وہاں آرام سے گزاری اور صاف ستھرے بستر پر سو کر سکون محسوس کیا۔ صبح ہوئی اور میں نے فون کر کے اپنی والدین کو ساری کہانی بتائی۔ میری ماں خاموش ہو گئی اور میرے والد نے بھی کچھ نہ کہا۔ مجھے ان کے جواب کا یقین تھا، کیونکہ وہ پہلے ہی میرے بارے میں اپنے جذبات کا اظہار کر چکے تھے، لیکن اس بار میری آواز میں ایک نیا عزم تھا اور میں نے اپنی ماں سے کہا کہ میں نہ اس گھر مجھے میری زندگی کا مقصد مل گیا ہے اور میں واپس نہیں آؤں گی۔ میرے شوہر نے مجھے طلاق بھیج دی اور جب طلاق کا پیغام مجھے ملا تو میری آنکھوں میں بے شمار آنسو تھے، لیکن جب میں اس بچے کو دیکھتی تو دل میں سکون کا ایک لمحہ آ جاتا تھا، جیسے میں نے اپنی زندگی میں ایک بڑا کام کیا ہو۔ لیکن اس بچے نے مجھے ایک نیا راستہ دکھایا تھا۔ میں یہ سمجھ چکی تھی کہ زندگی کا مقصد صرف خوش ہونا نہیں بلکہ دوسروں کے لیے کچھ اچھا کرنا بھی ہے۔ 3 سال تک میں نے اپنی زندگی اس بچے کے ساتھ گزاری۔
جس کا میں نے نام محمود رکھا۔ وہ مجھے ماما کہتا اور جب وہ یہ الفاظ کہتا تو مجھے اندر سے خوشی کی لہر محسوس ہوتی تھی۔ اس کے بعد سینٹر والوں نے میرے لیے ایک مناسب رشتہ تلاش کیا اور میرے لیے اکمل نامی ایک مرد سے شادی کر دی۔ اکمل نے مجھے اور محمود کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا، اور وہ نہ صرف ایک بہت اچھا انسان تھا بلکہ اس کی نیک نیتی بھی بے مثال تھی۔ اکمل نے نہ صرف مجھے بلکہ میرے بچے کو بھی قبول کیا، اور وہ واقعی ایک امیر آدمی تھا، لیکن اس کی نیت بہت اس نے نیکی کی بنیاد پر میری مدد کی اور مجھے ایک نئی زندگی دی۔ اب میری زندگی خوشحال تھی اور میرے والدین پھر سے میرے ساتھ رابطے میں تھے، کیونکہ اب میں ایک امیر آدمی کی بیوی بن چکی تھی۔ لیکن سب سے اہم بات یہ تھی کہ میری زندگی میں سکون تھا، اور اب جب میں سب کو دیکھتی ہوں تو مجھے ان کے چہرے پر ایک حقیقت نظر آتی ہے، اور میں نے اپنی زندگی کا مقصد پا لیا۔ اب میں ہر کسی کو ان کی اوقات میں رکھتی ہوں، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ زندگی صرف پیسوں یا حیثیت کا نہیں بلکہ محبت، انسانیت اور سچائی کا معاملہ ہے۔ جب ہم اپنی زندگی میں برے لوگوں سے جڑ جاتے ہیں تو ہم یہ سوچنے لگتے ہیں کہ شاید اس دنیا میں اچھے لوگ ہی نہیں ہیں۔ یہ سوچ ہمارے دل اور دماغ پر قبضہ کر لیتی ہے، اور ہم ہر انسان کو شک کی نگاہ سے دیکھنے لگتے ہیں۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ دنیا میں بے شمار اچھے لوگ بھی ہیں جو ہمیں مشکل وقت میں مدد دیتے ہیں، جن کے دل میں انسانیت کی محبت ہوتی ہے، اور جو کسی کا دل دکھائے بغیر اپنا اچھا کردار ادا کرتے ہیں۔ میرے ساتھ جب مجھے اپنی زندگی کی سب سے بڑی آزمائش کا سامنا تھا، جب مجھے اپنے ہی گھر سے بے دخل کر دیا گیا، اور جب سب نے مجھے الزام دیا، تو میں نے سوچا کہ شاید اب مجھے اپنی زندگی کی سچائی کبھی نہ ملے گی۔ مگر پھر ایک شخص آیا جو نہ صرف اچھا انسان تھا بلکہ اس کی نیت میں خلوص اور محبت تھی۔ وہ میڈیکل سٹور والا شخص جس نے میری مدد کی اور مجھے امید تھی، اس کے اس نیک عمل نے میری نظر کو بدلا، اور میں نے دوبارہ یہ محسوس کیا کہ اس دنیا میں اچھے لوگ موجود ہیں۔ میرے شوہر اکمل نے بھی مجھے اور اس بچے محمود کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا، اور اس نے نہ صرف مجھے بلکہ میرے بچے کو بھی اپنے دل میں جگہ دی۔ وہ بھی ایک اچھا انسان تھا جس نے میری زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ مجھے فخر ہے کہ میں نے ایک ایسا انسان منتخب کیا جس کے دل میں سچائی اور محبت تھی۔ میں نے اس بچے کو ماں کی طرح پالا، اور اس کی مسکراہٹ میں اپنی محبت کی جھلک دیکھ کر میں نے محسوس کیا کہ انسانیت کی سب سے بڑی تعریف یہی ہے کہ آپ دوسروں کے لیے محبت اور ہمدردی دیکھ کر میں نے محسوس کیا کہ انسانیت کی سب سے بڑی تعریف یہی ہے کہ آپ دوسروں کے لیے محبت اور ہمدردی کا جذبہ رکھتے ہیں۔ اور آج جب میں یہ سوچتی ہوں تو مجھے فخر محسوس ہوتا ہے کہ میں نے اس بچے کے لیے وہ محبت دی جو ایک ماں اپنے بچے کو دیتی ہے۔ اب میری زندگی میں خوشیاں ہیں اور میں ماں بننے والی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ یہ میری زندگی کا ایک نیا باب ہے جہاں میرے نصیب نے مجھے اتنی ساری خوشیاں دی ہیں، اور میری کہانی نے مجھے سکھایا کہ اگر ہم دنیا میں اچھائی کی تلاش کریں تو وہ ہمیں ملتی ہیں، اور اگر ہم دوسروں کے لیے نیک نیتی سے کچھ کریں تو ہمیں بھی اس کا بدلہ ملتا ہے۔ آج میری زندگی میں سکون ہے، اور میں جانتی ہوں کہ اب میری زندگی ایک نئی روشنی سے بھر چکی ہے۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ہر عورت ماں تو ہوتی ہے، لیکن ہر عورت میں ماں کا دل نہیں ہوتا۔ وہ بھی تو ایک عورت تھی جس نے اس بچے کو ڈمپر میں پھینک دیا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ یہ بچہ مجھے مل گیا۔ زندگی میں بعض اوقات ہمیں اتنی بڑی آزمائش آتی ہے کہ ہم خود کو گمشدہ اور بے بس میں محبت، ہمت اور سکون کی نئی لہر لے کر آیا، اور اس کے ملنے سے مجھے یہ سبق ملا کہ زندگی میں کبھی بھی کوئی چیز بے معنی نہیں ہوتی۔ ہر چیز کا مقصد اور ایک راستہ ہوتا ہے، بس ہمیں اللہ پر ایمان۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔